ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ ممبر سے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کو اٹھاؤ، یہ کھڑے ہوئے نا بھائی سب کو اٹھا کے بھیجو ماشاءاللہ۔ آپ لوگ جو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی آگے آؤ، یہ قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے آگے اٹھ کے آؤ نا، آگے بڑھو ماشاءاللہ۔ یہ بیچ میں جگہ کیوں چھوڑ رکھی خالی ہے؟ کوئی صف بچھائی بھی نہیں ہے؟ نہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں بچھا دو تاکہ لوگ مجمع بیٹھے بات سنیں، سننے کے لیے تو بیٹھے نا یہاں۔ وہ مجمع اس کے بیچ میں بیٹھے گا نہیں جب کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہوگی تو۔ تشریف لائیں ماشاءاللہ، دیکھو آنا شروع کر دیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ممبر کے قریب آؤ، یہ طالب ہونے کی نشانی ہے، اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وہ ممبر کے قریب نہیں آ رہے اور جگہ خالی پڑی ہے، یہ بے طلبی کی نشانی ہے۔ بے طلب بن کے مت دکھاؤ، جو طالب ہوتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا، جو طالب ہوتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا۔ اپنی طلب کو ظاہر کرو، اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے آؤ۔ یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے، آپ سے کہہ رہا ہوں اٹھ کے آؤ، اٹھو نا، اٹھو اپنی جگہ سے، اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، آگے بڑھو، آگے آؤ، آپ کے آگے جگہ خالی پڑی ہے، آگے بڑھو۔ جتنے خیر کے کام ہیں وہ سب نماز کی ترتیب پر ہیں، جیسے نماز میں درمیان میں جگہ خالی نہیں چھوڑی جائے گی، ایسے ہی بیٹھنے بھی خالی جگہ مت چھوڑو۔ جتنے خیر کے کام ہیں سب نماز کی ترتیب پر ہیں ماشاءاللہ۔ لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، اپنے بستر چھوڑنے شروع کر دیے۔ اپنے بستر کو چھوڑ کے آگے آؤ گے تو بات سننے کا رخ بدل جائے گا۔ کانوں تک بات نہیں پہنچانی ہے، دلوں میں بات اتارنی ہے۔ دلوں میں بات اتارنے کے لیے طالب بنو، طالب۔ طلب کے ساتھ اگر آئیں گے تو دلوں میں بات اترے گی، ورنہ کانوں تک تو آپ اجتماع گاہ کے باہر بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو کانوں تک بات وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ کانوں تک بات نہیں پہنچانی ہے، دلوں میں بات اتارنے کے لیے آگے بڑھو ماشاءاللہ۔ اٹھنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آگے بڑھ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ۔ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے آگے آؤ، جہاں آپ بیٹھے ہو اس کے آگے جگہ خالی ہے تو یہ ہمارا کام صحیح ترتیب پر نہیں ہے، جلدی آگے بڑھو ماشاءاللہ۔ اور یہ خطے کی جماعتیں کہاں ہیں جن کے ذمہ مجمع جوڑنا ہے؟ چار چار آدمی اکٹھے ہو کر کے اور سارے مجمع کے پاس جاؤ، جو بیٹھے ہوئے ہیں مجمع سے دور ہو کر انہیں بلاؤ، قریب کرو ماشاءاللہ، آگے بڑھ جاؤ۔ جو ذمہ دار ساتھی آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھنے والوں کو ساتھ لے کے آگے آئیں۔ ممبر کی بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہ اٹھے نہیں ہیں، یہ بائیں طرف ممبر کے، انہیں بھی کوئی اٹھائے۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو آ جاؤ، ورنہ تیلگو میں بول دو، تیلگو میں بول دو، شاید اردو سمجھ میں آ رہی ہے، بہت سے لوگ تیلگو سمجھتے ہوں گے۔ یہ خطے کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں وہ اپنے خطے میں ساتھیوں کو بیٹھنے نہ دیں، اٹھا کے ادھر بھیج دیں آگے۔ خطے واری جماعت جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطے میں بیٹھنے نہ دیں ساتھیوں کو، بلکہ آگے جگہ ہے ان کو آگے بڑھا دیں۔ یہ تین لوگ کھڑے ہوئے نا، سب کو جوڑ کے لاؤ بیٹا، سب کو لاؤ ماشاءاللہ، اٹھا کے لاؤ، سب کو آگے اٹھا کے لاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ادھر ممبر کے دائیں طرف ہمارے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے لال رومال ڈالے ہوئے کندھے پر، ان سے درخواست ہے یہ بھی اٹھ کے آگے آئیں۔ آپ کرسی لے کے آگے آ جاؤ، کرسی چھوڑ کے مت آؤ، کرسی لے کے آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آگے بڑھ جاؤ، واہ 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 واہ۔ دیکھو مجمع بالکل پانی کی طرح ماشاءاللہ آگے آ رہا ہے، جیسے پانی بہتا نا ایسے مجمع آ رہا ہے۔ بس یہ ممبر کے بائیں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اردو سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور انہیں بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اٹھ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، ہاں اٹھ جاؤ،
सोचो मत, उठ जाओ। हाँ उठ जाओ, मशवरा मत करो, उठ जाओ, मशवरा मत करो, उठ जाओ, आगे आ जाओ। ये माशाल्लाह देखो उठ गए, ये भाई हमारे बैठे हुए थे उठ गए, देखो पैंट कमीज पहने हुए, आ जाओ, आगे आ जाओ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अपने बिस्तर से लेके मिंबर तक किलोमीटर नहीं है, घर से लेके इज्तिमागाह तक किलोमीटर है। किलोमीटर का सफर करना आसान, लेकिन 2-4 हाथ चलना मुश्किल है। आ जाओ, हिम्मत करके आ जाओ, माशाअल्लाह। भाई खित्तेवारी जमात में जो साथी मजमा जोड़ने वाले हैं वो साथियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। निगरानी वाले 2 साथी वहाँ रहें, बाकी साथियों को बिल्कुल आगे भेज दें उठाकर। जब तक ये खित्तेवारी जमात इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगी मजमा आगे नहीं बढ़ेगा। आप चलिए। अपने खित्ते से उठा दें, साथियों को उठाकर आगे भेजें। बस लो लगा दो उसको, किसको लगा दूं? हाँ लगाओ उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह पुरानों का मजमा है। 4 महीने, हर साल 4 महीने लगाया हुआ, अपनी अपनी मस्जिदों में, हलकों में, इलाकों में कुर्बानी देने वाला मजमा यहाँ जमा हुआ है पुरानों के जोड़ के उन्वान पर। हमारा जुड़ना अपने काम को आगे बढ़ाने की फिक्रों के लिए है। काम आगे बढ़े और काम करने वाले कुर्बानी में आगे बढ़ें। काम का बढ़ना काम करने वाले की कुर्बानी का बढ़ना है। अगर हमारे साथी काम के तकाज़ों पर अपनी कुर्बानी पेश करते रहेंगे और हर पिछला दिन अगले दिन में आगे बढ़ने की कुर्बानी को लिए हुए होगा तो काम के बढ़ने की शक्लें बनेंगी। इसलिए कि काम करने वाले की कुर्बानी का बढ़ना काम का बढ़ना है। भाइयों, दोस्तों, इसीलिए इस उन्वान पर जमा हुए हैं। इस वक्त का अमल कारगुजारी का है। कारगुजारी के बगैर हम अपने काम की सतह का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए कि कारगुजारी काम को आगे बढ़ाने के लिए है, कारगुजारी अपने काम के हिसाब के लिए है। काम कितना हुआ है, कितना काम बाकी है, कितना काम हमें करना है। जो काम हो गया उस पर नज़र ना हो, जो काम बाकी है उस पर नज़र होनी चाहिए। ये काम की तरक्की के लिए है। इसलिए कारगुजारी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और खुलफाए राशिदीन का मामूल रहा है कारगुजारी लेने का। एक है काम के तकाज़ों को देना, एक है काम के लिए जमातों का रवाना करना, काम देना, और एक है उस काम की कारगुजारी सुनना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे साथियों से, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं तुमसे किसी काम के करने के लिए कहूँ और वो काम तुम कर दो तो तुम्हारा काम, मेरा काम पूरा हो गया? साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपका काम पूरा हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, मेरा काम जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं तुमसे ये न सुन लूँ कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था तुमने उस काम को किस तरह किया। इसलिए कि निज़ामुद्दीन से जिस तरह काम करने के लिए बताया जा रहा है उस तरह करना इताअत है, उस तरह करना इताअत है। हमारे दिल में जैसे आए कर लें, हम जैसे चाहें कर लें, इस तरह करना इताअत नहीं है। किसी भी काम का कर देना ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, उस काम को उन उसूलों के मुताबिक करना जो उसूल निज़ामुद्दीन से बताए जा रहे हैं, ये काम का होना है। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कारगुजारी का अमल है। कारगुजारी के ज़रिए से
کام کے طریقہ کار کو بھی پیش کیا جائے گا، کام کا صحیح طریقہ کار رکھا جائے گا، اور کارگزاری کے ذریعے سے کام کرنے والوں کے جذبات بھی بنائے جائیں گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرد کی بھی کارگزاری کے لینے کا اہتمام تھا۔ بعض کارگزاریاں جذبات کو بنائیں گی، بعض کارگزاریوں کے ذریعے سے کام کا طریقہ کار صحیح ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم نے اس طرح کیا، لیکن جس طرح نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے اس طرح جب آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو سب کے سامنے ایک بات آئے گی، سب اس کے مطابق کریں گے تو یہ کام کے رخ کا صحیح ہونا ہے۔ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے اس کی بکری کو پکڑ لیا، چرواہے نے ڈنڈا دکھا کر بھیڑیے سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیے نے کہا چرواہے سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا بھیڑیے سے کہ تم جانور ہو کر، ایک بھیڑیا ہو کر انسانی زبان میں مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ بھیڑیے نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر انسانی زبان میں بات کر رہا ہوں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے اور مدینے میں اپنے ساتھیوں کو پچھلے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں، پچھلے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں، اور تم ابھی تک جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ چرواہے نے یہ بات سن کر، بھیڑیے کی دعوت سن کر فوراً مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ جب مدینے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ چرواہا، آپ کو کارگزاری سنائی، آپ نے سارے مدینے والوں کو اعلان کرایا اور سارے مدینے والوں کو جمع کرا کر اس چرواہے کی کارگزاری سب کو سنوائی۔ کارگزاری جذبات کے بنانے کے لیے بھی ہے، کام کرنے والے کا جذبہ بنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جماعت کی جس طرح کارگزاری سنی جاتی تھی، ایسے ہی ایک فرد کی کارگزاری کے سننے کا بھی اہتمام تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جن دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان دونوں چھوٹے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے اہتمام سے ان سے سنا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح ہوا۔ دو چھوٹے بچوں کی کارگزاری آپ سن رہے ہیں، ایک چرواہے کی کارگزاری آپ سن رہے ہیں، سارے مدینے والوں کو سنوا رہے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس طرح کارگزاری، کام کی جب کارگزاریاں آئیں گی تو کام کرنے والوں کے جذبات بھی بنیں گے اور ان کارگزاریوں سے کام کے تقاضے بھی سامنے آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سب کو کام دیا جاتا تھا، چرند اور پرند، جنات اور انسان، جتنے جانور تھے سب کے ذمہ کام تقسیم ہوتا تھا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کے ذمہ بھی کام ہوا، لیکن سب آ گئے، سب نے کارگزاری سنائی، یہ ہدہد نہیں آیا، یہ پرندہ نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، کہا کہ اگر کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سزا دے کر ذبح کروں گا۔ پرندہ دیر سے آیا، اسے معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام ناراض ہیں، غضبناک ہیں۔ اسے پتہ لگا کہ اس طرح انہوں نے کہا، آ کر کے عرض کیا کہ آپ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو آپ کے ہوتے ہوئے سورج کی پرستش کر رہی ہے۔ ہدہد کی کارگزاری، ہدہد ایک خبر لے کے آیا، اس کی کارگزاری پر ایک ایسی قوم کی خبر لگی جو سورج کی پرستش کر رہی ہے، اللہ کے غیر کی پوجا کر رہی ہے۔ پرندے کی اس کارگزاری پر سلیمان علیہ السلام نے فوراً ترتیب بنائی، نظام بنایا، اور وہ پوری قوم سورج کی پرستش سے باہر آ گئی ایک کارگزاری پر۔ کارگزاری جذبات کے بنانے کے لیے بھی ہے، کارگزاری تقاضوں کے سامنے لانے کے لیے بھی ہے، اور کارگزاری وحدت کلمہ اور وحدت فکر کے لیے بھی ہے۔ اپنی کارگزاری جو بھی کام کرو، سب کام لے کر آؤ، ہم سب کی ایک بات ہو، ہم سب کی ایک فکر ہو، یہ کارگزاری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ جو کام سب کر کے لاؤ گے، ایک مسجد والے کارگزاری دیں گے حلقے میں، حلقے والے دیں گے اپنے شہر میں، شہر والے دیں گے اپنے ضلع میں، ضلع والے دیں گے اپنے صوبے میں، اور صوبے والے دیں گے نظام الدین میں۔ آج سارا
ایک مسجد سے لے کے صوبے کا عملہ بیٹھا ہوا ہے، نظام الدین کی جماعت آئی ہوئی ہے، آپ کی کارگزاری سامنے آئے گی۔ اس کارگزاری کے ذریعے سے وحدت کلمہ، سب کی ایک بات، وحدت فکر، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تاکہ سب کے سامنے کام کی ایک بات آئے، سب ایک فکر پر ہوں۔ یہ کام بھاری چیز کو نیچے سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس کام کی مثال ایسا ہے جیسے کوئی بھاری چیز ہے، اس کو نیچے سے گہرائی سے نکالنا ہے، تو یہ ایک آدمی نہیں کرے گا، یہ پوری ایک جماعت کرے گی، اجتماعی طور پر کرے گی۔ جب کسی بھاری چیز کو نیچے سے نکالا جاتا ہے تو سب کو ایک سانس میں طاقت لگانی پڑتی ہے، سانس بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک سانس میں سب کو طاقت لگانی پڑتی ہے، تب جا کر کے سب کی اجتماعیت سے کوئی بھاری چیز اوپر آئے گی۔ اگر کوئی گاڑی پھنس جائے کسی گڈھے میں تو اس گاڑی کو نکالنے کے لیے سب لگیں گے اور ایک سانس میں سب کو اپنی طاقت لگانی ہوگی، تب جا کر کے وہ گاڑی گڈھے سے نکلے گی۔ ایسے یہ کام دعوت کا اجتماعی ہے، سب کی ایک بات ہوگی، سب کی ایک فکر ہوگی، سارے عالم میں یہ بات ہوگی کہ سب کا کلمہ ایک ہے، سب کی فکر ایک ہے، سب کی بات ایک ہے، تو اس سے کام آگے بڑھے گا، بڑے بڑے مسائل بھی آئیں گے تو کام کرتے ہوئے حل ہو جائیں گے۔ اگر ہماری ایک بات نہ ہوئی، ایک فکر نہ ہوئی تو ہم بھائی دوستو بزرگوں اس کام کو نہیں کر سکیں گے، ہم سب کی اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، ہم سب بکھر جائیں گے اور کسی چیز کو بھی آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ اس کے لیے کارگزاری ہے تاکہ ہم سب کی ایک فکر اور ایک بات ہو۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اسی لیے کارگزاری سنتے وقت اس کا بھی اہتمام ہو کہ ہم کسی کی بھی کارگزاری صرف اس کی سمجھ کے نہ سنیں، بلکہ جتنی کارگزاریاں ہیں سنائی جائیں، تمام کارگزاریوں کو اپنی کارگزاری سمجھ کے سنیں۔ اگر اس کارگزاری میں کوئی کمی ہے، ان کے کام میں کوئی کمی ہے، تو یہ کمی صرف ان کی نہیں ہے، یہ کمی اصل میری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ذمہ داری کا جملہ ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر پوری دنیا میں، پورے شہر، پورے صوبے میں کہیں بھی کام میں کمزوری ہے، کمی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار مانوں گا۔ یہ کمی میرے ہوتے ہوئے ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ کمی ہے۔ اس لیے سب جتنی کارگزاریاں ہیں، یہ سب کارگزاریاں کوئی بھی علاقے والا سنائے، لیکن میں سنوں گا اس نیت سے کہ یہ میری ہے کارگزاری۔ اس طرح سنو گے تو امت بن کر سننا آئے گا، اگر دوسروں کی سمجھ کے سنو گے تو جماعت بن کر سننا آئے گا۔ ہماری نہیں ہے، ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، فلاں علاقے کی ہے، یہ نقصان ان کا، ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، کام میں کمزوری ہماری نہیں ہے، ان کی ہے، تو جماعت بن کر سننا آئے گا۔ ہم جماعت نہیں ہے، ہم امت ہیں، امت بن کر سنو گے تو دل میں درد اور غم پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، کہیں بھی کام میں کمی ہوگی تو اس کا فکر مجھے ہوگا، میں اللہ پاک سے راتوں کو اس کے لیے مانگوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق ملے گی، کیوں کہ میں نے اس کو اپنا سمجھ کے سنا ہے، میرے دل میں اس کا درد ہے۔ دوسروں کی سمجھ کے سنو گے تو رونا نہیں آئے گا، اپنی سمجھ کے سنو گے تو اللہ کے سامنے رونا آئے گا، اللہ سے مانگنا آئے گا، اللہ سے مانگنے کی توفیق ملے گی۔ دوسروں کی سمجھ کے سنو گے تو مجمع میں سے اٹھ جاؤ گے پلہ جھاڑ کر کہ ہماری تو بہت اچھی ہے، یہ کارگزاری تو ان کی خراب ہے۔ امت پناہ یہ ہے کہ ایک فرد جیسے پورے جسم میں کہیں بھی امت پورے ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوگی تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی امت پناہ یہ ہے کہ امت میں کہیں بھی دین میں کمی ہے تو اس کے لیے ایک ایک فرد بے چین ہے، ساری امت بے چین ہے، سمجھے؟ اس امت کا مجموعہ بھی امت ہے اور اس کا ایک فرد بھی امت ہے۔ ہم سب امت بن کر سنیں گے کارگزاری، تاکہ ہر کارگزاری سن کر کے ہمارے اندر فکر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تیار ہو؟ بہت سے لوگ کارگزاری سناؤ، جو حقیقت ہے وہ سناؤ، بنا کر مت سناؤ، بڑھا کر مت سناؤ، گھٹا کر مت سناؤ۔ کارگزاری سنانا ایسا ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض بتانا، جیسے کسی ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض بتانا۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر مریض اپنے مرض کو بڑھا کر بتائے
اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر مریض اپنے مرض کو کم کر کے بتائے، اس سے مریض کا کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے مرض کو زیادہ کر کے بتائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مرض کو کم کر کے بتائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو ہے جتنا ہے اتنا بتا دو، اس سے صحیح علاج ملے گا۔ اس طرح سے کارگزاری سنانا ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کے سامنے مریض کا اپنا مرض بیان کرنا۔ بھائیو دوستو بزرگو، کوئی مریض مرض سناتے ہوئے، اپنا مرض بتاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اسے کوئی ہار جیت کا اس کو کوئی کیفیت نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے تو میں ہار گیا، نہیں ہوئی ہے تو میں جیت گیا، اگر ڈاکٹر کو زیادہ بتاؤں گا تو میں جو ہے ہار جاؤں گا، کم بتاؤں گا تو جیت جاؤں گا۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ کارگزاری کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کارگزاری ایک کام، ایک ذمہ داری کا تقاضا ہے، امانت داری کا تقاضا ہے۔ ہمیں ذمہ داروں کے سامنے وہ بات رکھنی ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں صحیح بات سب کے سامنے آ جائے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے سب؟ چلو، کارگزاری سنانے والے کہاں ہیں؟ سب آ گئے؟ چلو جی، نہیں کرسی، ہاں جی تخت بہت اونچا ہے نا، دیکھ لیجیے۔ ارے وہاں آ گیا تھوڑا قریب آ جائے، مجمع کے قریب آ جائیں گے آپ۔ مفتی مسلم صاحب ورنہ آپ آگے ہو نا، یہاں ہونا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ مفتی صاحب یہاں آئیے، ایک آدمی کو بلائیے، وہاں بیٹھ جائے گا۔ آپ یہاں آ جاؤ میرے بیچ میں، آپ کے اتر بیٹھ جائیے۔ اچھی بات، آ جائیے، چلیے۔ پھر ساتھی آگے اوپر کارگزاری والے، اگر کوئی اوپر نہیں آئے سنانے والے تو جلدی سے آ جائیں، تخت پر آ جائیں کارگزاری سنانے والے۔ حیدرآباد کی کارگزاری ہوگی پہلے، حیدرآباد والی۔ بھائی افتخار کیا نام ہے؟ وسیم سے آئیے نا آپ آگے۔ آپ ادھر آ جائیے۔ اس طرح جاؤں کہ آپ کو یہاں آنا پڑے، پیچھے سے یہیں بیٹھے بیٹھے رسید کر لو، 4 آدمی ہیں ہم لوگ، پھر بعد میں آپ کے ساتھیوں کو کدھر سے تھوڑا سا پیچھے کا مجمع جو ہے ہمارے ساتھیوں کو دیکھ سکتے، بس بس چل بسم اللہ جی۔ شہر حیدرآباد کی کارگزاری۔ مائک کو ذرا اوپر کر لیجیے گا اور ایسا گھما لیجیے اس کو اوپر، ذرا دیکھو اکیلی، تھوڑا صحیح کر دو اس کو، ہاں بس صحیح، دور دور تک بیٹھا ہوا ہے، اچھے سے تھوڑا بکھرا ہوا ہے لیکن بیٹھا تھوڑا اپنے دیکھا تھا پہلے آگے شروع جی، کل علماء اکرام کی تعداد 1516، دوسرا سال لگائے ہوئے علماء اکرام 12، سال والے 201، سالانہ وقت والے علماء 55، 4 ماہ والے 119، سالانہ وقت والے 25، چلے والے 138، سالانہ وقت والے 19، نظام الدین احمد 2 ماہ 12، سالانہ چلہ 16۔ بھائی مفتی صاحب یہ فرمائیے، یہ جو کل علماء کرام آپ نے لکھا ہے پورے صوبے کے، نہیں یہ حیدرآباد کی ہے صرف حیدرآباد شہر کے ہے، حیدرآباد شہر کے یہ جو کل علماء کرام ہیں، ان سے ملنے کا کیا نظام ہے آپ کا؟ ہر مسجد والے اپنی مسجد کے مشورے میں یہ مشورہ کرتے ہیں، اور جو ہے نا
जल्दी जाओ ना। उनको कारगुजारी सुनाते हैं और उनसे मुलाकात का नज़म बनाते हैं। अच्छा, असल में हज़रत ये फरमा रहे हैं कि उलमा की मुलाकात के लिए सिर्फ उलमा या सिर्फ पुराने ना जाएं, बल्कि उलमा की मुलाकात के लिए उलमा भी जाएं और साथ में पुराने भी हों। दोनों किस्म की कारगुजारी सुनाई जाए। एक तो काम कहाँ तक हो रहा है और कितना पहुँचा, कहाँ कहाँ हो रहा है, उसकी कारगुजारी, और एक ये कि जमातें जहाँ तक नहीं पहुँच रही, उम्मत में क्या इर्तिदाद है, ये दोनों सुनाकर उनको दुआ की दरख्वास्त की जाए और पूरी कोशिश की जाए कि अपने तरफ से अच्छे किस्म का जितनी अल्लाह ने इस्तेदाद दी है ऐसा मुनासिब हदिया भी लेकर जाएं। ऐसे ही करते होंगे इंशाल्लाह, पुराने और उलमा दोनों जाते हैं मिलकर? जी, उलमा और मस्जिद के साथी दोनों जाते हैं। हाँ, कभी अगर मस्जिद की सतह से काबू ना आए तो हल्के के जिम्मेदार ले लें, इस तरह ताउन लिया जा सकता है। इसमें एक चीज़ की रियायत हो जाए, मस्जिद की सतह या हल्के की सतह पर जिनसे मुलाकातें हो सकती हैं करें। बाज़ उलमा वो होते हैं पूरे शहर के एतबार से उनसे मुलाकातें सोचने की ज़रूरत है, या अपने हल्के की सतह पर उनसे मुलाकातें सोचने की ज़रूरत है। इसलिए यह तकाज़ा सिर्फ मस्जिदों पर न डालें, मस्जिदों पर तो अमूमी उलमा से मुलाकातों के तकाज़े डालें। इसके अलावा अपने मशवरों में शहर के या अपने सूबे के मशवरों में इस तरह की बात क़ुव्वत से है कि बाज़ मखलूत जमात उलमा की और पुराने साथियों की शहर की सतह पर, बाज़ ठीहों की सतह पर, हलकों की सतह पर इसकी भी रियायत हो जाए ताकि सबके साथ मुनासिब जमात मुलाकात की ज़ियारत की बने। मुफ्ती साहब, एक बात इसमें और है कि जो साल वाले उलमा 201 और 12 दूसरे साल वाले, तो ये तो तरतीब है कि निज़ामुद्दीन से मशवरे से तय है कि एक साल अपने यहाँ से वक्त लगाएं और दूसरे साल पर्चा लेके निज़ामुद्दीन आए और निज़ामुद्दीन के तकाज़ों पर वक्त लगाएं। तो ये साल भर की कारगुजारी है, कम से कम 100 तो हो जाना चाहिए था। तो निज़ामुद्दीन 12 और 16 तकरीबन 28 के करीब आए। 55 में से 28 है। हाँ, नहीं, 201 साल वाले और 12 दूसरे साल वाले। नहीं, सालाना वक्त वाले जो है हमारे पास वो 55 है। ये सालाना 201 में से सालाना जो वक्त लगाते हैं वो 55 है। आपको सालाना 55 का लगाते हैं, वो तो वो लगा रहे हैं जी, जो नहीं लगा रहे उनका भी सालाना लगवा रहे हैं। नहीं, वो तो वो उनके साल की फिक्र इंशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये 55 में से आधे अपने पास लगाते हैं और आधे निज़ामुद्दीन आते हैं। हर साल ऐसे तब्दीली, ये 55 में से तो हो रही है और ये कोताही हो रही है कि जो बाकी हैं उनकी फिक्र इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। ये 2 माह वालों को न शुमार करें, 2 माह वालों को ये सालाना चिल्ला जिनका लग रहा है उनको आपका सिर्फ 16 गए। हमारे जहनों में यह हो कि सिर्फ 16 गए, यानी 1/4 गए, जबकि आधे की तरतीब बननी चाहिए। इसलिए इसकी फ़िक्र हो कि तो 2 माह एक अलग तकाज़ा है मुस्तकिल का। सालाना खुरूज का मसला है कि 1 साल सूबे से, अपने शहर से, और 1 साल निज़ामुद्दीन से। ये बात क़ुव्वत के साथ चले। और तीसरे साल की बात नहीं कही अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से अभी तीसरे साल की जमात में मुफ्ती साबिर साहब चल रहे हैं, माशाल्लाह। अभी कनाडा गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी को अभी वक्त नहीं हुआ है गालिबन। ये तरतीब है कि 2 साल जिनका लग गया, 3 साल अपने मकाम पर रहते हुए सालाना वक्त लगाते रहें। 3 साल हो जाए तो चौथे साल उनके तीसरे साल की तश्कील की जाए। करेंगे फिक्र इंशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ें। 4 माह लगाए हुए अहबाब 6,888, सालाना 4 माह वाले 262, सालाना चिल्ले वाले 1797, चिल्ले वाले अहबाब 14,589, सालाना चिल्ले वाले 2,248। ये बता सकते हैं कि जैसे आपके पास 7,000 के करीब 4 महीने वाले और 15,000 के करीब चिल्ले वाले, इनकी मुलाकातें करके यहाँ लाने का क्या निज़ाम बनाए? ऐलानात हुए, मशवरों में कहा, शब गुजारी में कहा, या कुछ और जो मेहनत बताई जाती वो किया? ये बहुत ही, ये हमारा अमला है, कीमती सरमाया है कि सारा का सारा यहाँ होना चाहिए। जी, क्या मेहनत हुई है?
الحمدللہ پورے صوبے کے اعتبار سے بھی، حلقے کے اعتبار سے بھی باضابطہ ذمہ داروں کی جماعتیں حلقوں تک بھی گئیں، اور پھر ان حلقوں میں پڑاؤ کی جماعتیں بنائی گئی، ان کی فہرستیں بنائی گئی، ان کی ترتیب مسجد دی گئی، اور پورا اس بات کا اہتمام و فکر دلایا گیا کہ بھئی یہ ہمارے جو عملہ 4 ماہ لگوائے ہیں ان کو وقت گزار کر یہاں پر لائے. تو اللہ کے فضل سے یہ الحمدللہ یہ سارا وہی ہے. یہ ہمارا سارا عملہ اچھے سے اس کو بہت دھیان سے سنیں. انفرادی دعوت ایک بہت بڑی طاقت ہے. اپنے عملے کو یہاں لانے سے پہلے، چاہے ماہانہ جوڑ ہو، قدیمات کا جوڑ ہو، شب گزاری ہو یا کوئی اجتماع ہو، عملے کو مسجد کے ماحول میں لا کر دعوت کی اہمیت، عظمت اور تاخیر پر اس کی وعید اور ناراضگی، یہ پرانے عملے کو خوب سنا کر، سمجھا کر اور مسجد میں لا کر سمجھایا جائے. اگر اس کا اہتمام ہو گیا تو آپ دیکھو گے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو عملہ محنت سے آئے گا وہ محنت سمجھے گا، وہ محنت کے تقاضے لے گا، وہ محنت پہ تعاون کرنے والا بنے گا. اس لیے بھائی سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آئندہ کسی بھی جوڑ اور اجتماع کے لیے اپنے عملے کو لانے سے پہلے مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اچھا آپ دیکھو گے مفتی صاحب کے جو 4 مہینے والے لوگ ہیں ان کی فیصد چلہ لگانے کے اعتبار سے زیادہ ہے. جو چلے والے ہیں ان کی فیصد سالانہ وقت لگانے کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ وقت تو 100% کا لگنا چاہیے نا. کم از کم سالانہ چلہ ہے. یہ تقریباً آپ کے پاس 21,000 سے زیادہ کا عملہ ہے. جی 21-22 ہزار کا. تو بتائیے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بہت کم ہے. 15,000 میں سے صرف 2200 لوگوں نے سالانہ چلہ لگایا. اس میں اسکول کے طلباء بھی ہوتے ہیں، اور جو پھر بعد میں آگے ابھی ڈگری میں جاتے ہیں اور ان کو سالانہ چلہ پابندی سے نہیں لگ پاتا، اور پھر جب وہ ان کا فائنل ایئر ہوتا ہے تو پھر وہ 4 ماہ والوں میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ درمیان میں رہ جاتے ہیں تھوڑے. دیکھیے بھائی ہر جگہ کا یہ المیہ ہے. بہت دھیان سے سننا ہمارے سارے ساتھی. ہمارا عملہ جو وقت لگا کر بیٹھ رہا ہے اس کی پہلی بنیاد یہ ہے، جب ہم ان کی تشکیلیں کرتے ہیں تو تشکیلیں کرتے ہوئے ان کے جو حاجتیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، ہم اس کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں تم اللہ کے راستے میں نکلو، قرض ادا ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی، کورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم دنیاوی چیزوں پر ان کو اٹھاتے ہیں، بنیادی مقصد پر نہیں اٹھاتے کہ اللہ کا حکم ہے، ذمہ داری ہے اور اس کام کو کرنے پر اللہ کا قرب ملے گا. اللہ دنیا کے نہیں آخرت کے بڑے بڑے مسئلے حل کریں گے. ایک تو ہمارے عملے سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے. دوسرے جماعتوں کی روانگی بہت کمزور ہو رہی ہے. پوری بات انفرادی اجتماعی اعمال، انشاءاللہ موقع رہے گا تو روانگی میں بھی بات آئے گی، تو پوری بات روانگی کی ہو. تیسری بات، عملے کو اللہ کے راستے میں نکل کر رات و دن محنت میں تھکاؤ. اگر وہ عملہ تھک رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہہ دے امیر بہت سخت ہے، لیکن آپ یقین جانو جب مقام پر یہ ساتھی آئے گا، گشت کا بیان طے ہوا، شب گزاری میں عمل طے ہو گیا، یہ بیان کر کے رو رو کے دعائیں دے گا اپنے امیر کو کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ ایک مجمع کو میں دعوت دینے کے قابل ہو گیا. اور اگر آپ نے ان کو سہولتیں دی کہ بھئی ایک چلہ تو لگاؤ آندھرا میں، دوسرا چلہ لگاؤ بمبئی میں، تیسرا چلہ لگاؤ دلی میں، تو یہ اس سے عملہ تعریف کرے گا امیر کی، لیکن وہ عملہ جمے گا نہیں. ہمارے حضرت نے طے فرما دیا کہ 4 مہینے کی جماعتیں کسی علاقے میں جائیں تو 3 ماہانہ جوڑ کے حلقے میں ہی ایک چلہ لگائے، بس اس سے تجاوز نہ کرے. ایک چلہ 1 ماہانہ جوڑ کے حلقے میں لگے تو عملے کو اعمال میں تھکانا، پھر کارگزاری لینے کے بعد واپسی کی بات کر کے اس عملے کو مقام پر اپنے ساتھ لگانا. شب گزاری میں بھی ان کو لے کے چلنا، ماہانہ جوڑ میں ان کو لے کے چلنا، پھر یہ چلنے والے نہیں چلانے والے بن جائیں گے، اللہ ان سے کام لے گا. تو یہ چند پہلو کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا عملہ وقت لگا کر بھی بیٹھ رہا ہے. اور بھائی بہت افسوس کی بات ہے، جو وقت لگا کے بیٹھ جائے گا تو پھر امت کو ہم کیسے پیش کر سکیں گے نمونہ کہ لوگ وقت لگانے کے بعد زندگی بدلتی ہے. اس لیے طے کرو جتنا عملہ آ گیا ہے وہ درد و غم سے، بے چینی سے دل میں اللہ سے مانگے
اے اللہ جتنا 4 مہینے اور چلے والا عملہ ہے سب کو اپنی قدرت سے بھیج دے. آپ نے دعوت بھی دی ہے, محنت بھی کی ہے, دعا بھی کی ہے, ایک دل کے درد و غم کو پیدا کرو, اللہ سارے عملے کو پہنچا دیں گے. کیوں بھائی فکر کرو گے؟ کوئی مناسب تدبیر اختیار کرنا, جا کر بلانا نہیں, یہاں رہ کر بلانا. یہ 100% عملہ یہاں آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلے والی مستورات 1128, عشرے والی مستورات 1232, سروزہ والی مستورات 3234, ہفتے والی تعلیم گزشتہ 832, موجودہ 869, ششماہی جوڑ 109, کل بس. جی یہ آپ جو ششمائی جوڑ کرتے ہیں جی اس میں کیا اعمال ہیں اور کیا محنت ہے؟ جوڑ سے پہلے کیا محنت ہے اور کیا عمل ہے؟ پہلے تو ہم جوڑ سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 15 دن پہلے کم سے کم جوڑ طے کرو, تاکہ پھر جو ہے نا اس میں ایک ایک فرد تک پہنچ کر, ایک ایک جوڑے تک پہنچ کر اس کی حاضری ممکن ہو. بلکہ مسجدوں کی ذمہ داری دیتے تھے کہ بھئی جوڑ کے دن آپ لا کر ان کو پہنچائیں, یہ بھی دیتے تھے. لیکن ابھی نظام الدین سے کہا گیا کہ بھی زیادہ وقت ہو اور اس سے جماعتیں بھی نکلے. کم سے کم اس کو بولو کتنا وقت؟ 1.5 سے 2 مہینہ پہلے جی 6 ماہی جوڑ کو, قدیمات کے جوڑ کو, تاریخ کو طے کرو. پھر اس کے جو ساتھی وقت لگائے ہوئے ہیں, 3 مرتبہ 3 دن لگے, عشرہ چلہ بیرون لگا, ان کو محنت کر کے مسجد کے ماحول میں لا کر اگلی تشکیل کے لیے تیار کر لو. تاریخ کا تعین کر لو اور اس کو بڑے خرچے پر تیار کر لو. یہ اس لیے 1.5 سے 2 مہینہ پہلے کم سے کم ہم اپنے 6 ماہی جوڑ کی تاریخ طے کریں. کیوں بھائی سب کرو گے؟ کون کون کرے گا ایسا اپنے علاقوں میں؟ اللہ سب کو قبول فرمائے. یعنی سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی پھر کیا عمل ہوتا ہے اس میں؟ ابھی ماشاءاللہ سے بعض جوڑ طے تھے, لیکن حضرت کے فرمانے کے بعد آ کر اس کو وقت بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد محنت کی گئی ماشاءاللہ سے. یہ جوڑ ہوئے اللہ کے فضل سے. تو اب بتائیے کیا اعمال ہوتے ہیں جوڑ میں آدھے گھنٹے کی تعلیم طے کرتے ہیں. کہاں سے؟ مشورے سے. جی منتخب سے. فضائل تبلیغ بولے. منتخب احادیث میں جس میں وہ خروج کے فضائل ہیں, وہ مردانے میں علیحدہ تعلیم ہوتی ہے اور مستورات میں علیحدہ ہوتی ہے. دونوں بھی طے کرتے ہیں اس کو مشورے سے ہی. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا ساتھی جو وقت لگا ہوا ہے, جس کا بیرون میں بھی وقت لگا ہوا ہے, جو بیرون کی بھی کارگزاریاں سنائے اور خروج کی فضیلت سنا کر جو ہے نا ان کو ابھارے, اس کی بات طے کرتے ہیں. یہ تو باضابطہ ہم ملے پلی مرکز سے طے کرتے ہیں, اور ضلع والے اپنے ضلع کی ذمہ داری سے ضلع میں طے کرواتے ہیں, ضلع کے مشورے سے طے کرتے ہیں. بس اس میں اتنا رہے کہ جن کا مستقل ملکوں میں وقت لگا ہو, نظام الدین حاضری بار بار ہوئی ہو, ایسا پرانا ساتھی جس کے دل میں دین کے مٹنے کا درد و غم, اپنے عملے میں درد و غم پیدا کرے, صحابہ صحابیات کی قربانیاں سنائے, کام کے خروج کے فضائل سنائے, ایسے ساتھی کے سامنے جس کے عالم کے حالات ہوں وہ درد و غم والے حالات سنائے, تاکہ اس عملے کو نقد, یہ جو قدیمات کا جوڑ ہے, سارے عالم کے نقد تقاضوں کو پر جماعتیں تیار کرنے کے لیے ماشاءاللہ شہر حیدرآباد سے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہے اور بہت اچھی جماعتوں نے کام کیا ہے. لیکن جتنی استعداد ہے وہ ابھی قابو میں نہیں آ رہی. جیسے حضرت نے فرمایا 1.5-2 مہینہ پہلے طے کر کے محنت کرو گے تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس کا نتیجہ اور اچھا ہوگا, بہت اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بات ہوتی ہے اس کے بعد تشکیل ہوتی ہے, اور تشکیل میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی ہمارے پاس قواعد کے پرچے وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور پوری جماعت بندی ہوتی ہے. بیرون کی جو ہے نا جی تاریخ بھی طے ہوتی ہے اور اس کا خرچہ بھی طے ہوتا ہے, اور بلکہ پھر اس کے فوری بعد اس کو 1-2 دن بعد ملب پلی لا کر اس کا تفقد کروا کر اس کا رخ بھی لے لیا جاتا ہے نظام الدین سے. یہ بیرون کے سلسلے کا. اور ایسے ہی چیلے کی تفقد جو ہے, تفقد اسی وقت میں جو جوڑ ہے نا, وہ تفقد اسی وقت کر کے اس کو پورا کرو تاکہ پورے تفقد شدہ احباب وہاں پر پہنچے. نہیں اسی وقت ان کا تفقد احوال کر کے ان کو ملب پلی لایا جاتا ہے مرکز کو, تاکہ پھر وہ ہمارے ذمہ داروں کے سامنے یہ ساری بات ان کی آ جائے کہ بھئی یہ ہے اور یہ خط سے یہ جماعت تیار ہے. تو پھر ذمہ دار اپنی ذمہ داری سے ان ساری باتیں پوچھ کر اس کو پھر اس پرچے کو جو ہے نا آگے بڑھاتے ہیں نظام الدین کے پاس. بہت اچھا. اس کے بعد کیا؟ چلے کی جماعتوں کا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, جماعت بندی ہوتی ہے اور عشرے کی جماعت بندی بھی ہوتی ہے اسی میں.
جب یہ پوری جماعت بندی ہو جاتی ہے، بھلے اس کے لیے آدھا گھنٹہ وقت لگے، پون گھنٹہ وقت لگے، پورا وقت دے کر پورے اہتمام سے اس کو پوری جب مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری نشست مقامی کام کی بات ہوتی یہ جو پرچے بنے نا، جی یہ پرچے مستورات کو بھی سنا دیا جائے کہ یہ 5 جوڑے چلے کے لیے، یہ 4 جوڑے ملکوں کے لیے، اور اس کا یہ خرچ ہے یہ عشرے کے لیے، تاکہ وہ بہنیں بھی آپس کے اندر مل لیں اور وہ دعاؤں میں اور فکروں میں لگ جائے کہ بھئی ہماری جماعت بن گئی ہے۔ اور یہ مردوں میں کام ہوگا، عورتوں میں نہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوا کہ عورتوں نے بیٹھ کر اپنی جماعت بنا لی، تو عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دینا، یہ صرف مرد جماعت بندی کریں گے، ایسا اس کو سنا دیا کریں۔ سناتے ہوں گے کئی علاقوں میں؟ جی جی سناتے بھی ہیں اس کو۔ سناتے بھی ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اس کے بعد کیا کام بعض دفعہ مقامی؟ وہ سنانے کے بعد کوئی مرد آدمی نام نہ دے تو اندر سے مستورات نام بھیجتے ہیں بہت اچھا، ماشاء کہ بھئی ان کو بھی لے جاؤ۔ بہتر ہے، وہ پرچہ دیکھ لیں۔ آگے پھر کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مقامی کام کی بات ہوتی ہے۔ جی، کیا کیا اس میں؟ مقامی کام میں کہ کس طریقے سے آپ کو ہفتے واری تعلیم کرنا ہے، اور کیسے جو ہے نا روزانہ جی جماعتوں کا استقبال کرنا ہے، اور نئے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرانا ہے، اپنے گھروں کی روزانہ کی تعلیم ہے، اپنے گھروں کی روزانہ کی تعلیم ہے، روزہ ہے۔ اس طریقے سے یہ پوری تفصیل، اور خود کچھ بعض صفات کی بات بھی اسی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ پوری بات آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں دیکھیے چند پہلو ہے، ذرا خوب دھیان دینا، انشاءاللہ مستورات کی بات میں اور تفصیل سے آئے گی۔ ایک تو ان بہنوں کو یہ ساتھیوں کو اور بہنوں کو یہ سمجھاؤ کہ بھئی آنے والی جماعتوں کا استقبال جس طرح مدینے کے ہر گھر میں تھا، ہمارے اس کام کا ہدف ہے کہ 100% مسلمانوں کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل کر دیں۔ حضرت نے بڑے عجیب بات مثال کہی، بہت دھیان سے سننا۔ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو گوہ کہتے ہیں، عربی میں دب کہتے ہیں، تو وہ بل میں ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بل میں اگر پانی ڈال دو تو گوہ کو باہر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ایسے مستورات کی جماعت اگر مسلمانوں کے گھر میں داخل کر دو تو ارتداد کو گھر سے باہر نکلنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو طے کرو انشاءاللہ آندھرا کے 100% مسلمانوں کے گھر میں مستورات کی جماعتیں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی ارادہ تو ہے، ارے بولو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ سمجھانا، دوسرے سمجھانا کہ پرانی عورتیں آنے والی جماعتوں کی کس طرح نصرت کرے۔ تیسری بات یہ سمجھانا، ہفتہ تعلیم میں جانے سے پہلے اللہ سے مانگ کر کتاب 6 نمبر وغیرہ دیکھ کر تیاری کر کے جائیں، وقت کی پابندی کریں۔ ایک یہ سمجھانا کہ ہفتہ واری تعلیم میں تشکیلیں کرنا ہے تو یہ بھی تشکیل کرو کہ اپنے گھروں پر کون جماعت لے گا، یہ بھی تشکیل کرو اپنے گھر میں 5 عمل کی تعلیم ہو، ہفتہ واری تعلیم میں آنے کے اعتبار سے بھی، اور اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے محرم کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ ساری تشکیل اس وقت قرآنوں کی مجلس میں بڑے اہتمام سے ہماری بچیاں، بنات، لڑکیاں، غیر شادی شدہ، ان کے لیے بڑی اہتمام سے یہ بات کی فکر آئی، اپنے گھر کی تعلیم میں ان کو شریک کرو، ہفتہ واری تعلیم میں ان بچیوں کو لانے کی فکر کرو، اور تیسرے مہینے 3 دن ان بچیوں کو لے کے نکلو، اور ایک سالانہ جس طرح اسٹوڈنٹس کے عشرے لگائے جاتے ہیں ایسے طالبات کے بھی عشرہ لگایا جائے، ہر 3 دن لگائی ہوئی 3 مرتبہ ماں کے ساتھ عشرے میں والدہ کے ساتھ جائے۔ کیوں بھائی سب اس کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ؟ بچیوں کے راستے سے ارتداد کی بڑی شکایتیں ہیں، اس لیے کہ بچیوں کو ایسا ماحول ملتا ہے، اگر یہ ساتھی سب اس کو فکر میں لے لیں، یہ قدیمات کے جوڑ میں، تو یہ ساری چیزیں قابو میں آ جائیں۔ ہفتہ واری تعلیم آپ کے یہاں مفتی صاحب ماشاءاللہ اچھی جگہ ہو رہی ہے، لیکن اگر کوشش کرو گے تو اور بڑھ سکتی ہے، کیونکہ تعداد آپ کے پاس زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اس کی فکر ہر بدھ کے مشورے میں شہر میں دلائی جاتی ہے، اور بلکہ اس کی کارگزاری بھی لی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس، آپ کے حلقے کے اندر یہ جو قواعد پورے ہو رہے ہیں، آپ اس کو فوری تعلیم میں اضافہ کریں، اور الحمدللہ اور ماہانہ مشورے میں بھی بات کی کارگزاری لی جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک مسجد ہے بمبئی شہر میں، چونا بھٹی، محمد علی روڈ پر، ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے بیٹھ کر فکر کی، تو اللہ کے فضل سے ایک مسجد کے اطراف میں تقریباً 20 یا 21 جگہ تعلیم ہو رہی ہے، ایک مسجد، اتنا سب کا طے کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو آپ حضرات اگر غور کرو گے، بعض تعلیم میں 4 عورتیں عشرے والی، 6 عورتیں چلے والی، 3 دن والی، اب یہ 2 جگہ تعلیم ہو سکتی ہے مگر ایک ہی جگہ برسوں سے ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی تقاضا لائے گا تو تعلیم بڑھائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہم تقاضا پیدا کریں، جیسے دوسرے گشت میں آپ فکر کر رہے ہیں، 3 دن کی جماعتیں بنجر علاقوں میں ڈال کے فکر کر رہے ہیں، چلے کی جماعتیں، ایسے ایک محلے کے اندر
100 मकानात, 500 मकानात, हजारों मकानात और तालीम एक जगह 2 जगह हो रही, तो 10, 20, 30, 50 मकान के दरमियान किसी तरह आप फिक्र करो कि यहाँ की औरतों का वक्त लग जाए और फिर यहाँ पर जो है हफ्तावारी तालीम शुरू हो जाए। क्यों भाई, सब जी पर लेते हैं कि ऐसी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला दे। हफ्तावारी तालीम में 2 औरतें अशरे वाली, 3 औरतें 3 दिन वाली हो, मस्जिद की जमात मशवरा कर ले। जी। बस अब आप आगे पढ़ते तो कुल बस्तियाँ 789, हल्के 87, कुल मसाजिद 2474, मुसल्ले 381, मकातिब की तादाद 1485, मौजूदा 1491, शब गुजारी के मकामात 6, हयात सहाबा 6, मस्जिद और माहाना जोड़ 1046, माँ हयात सहाबा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, 1046। सब जगह महाना जोड़ में तालीम हो रही है तो साहबाई, वाह जी वाह, बहुत मुबारक। बाद अमाल वाली मसाजिद 1767, 5 अमाल वाली मसाजिद 486, माहाना सरुदा जमातों की औसत तादाद 674, माहाना 10 यौम लगाने वाले अहबाब 126। 5 अमाल वाली मस्जिद पहले कितनी थी? वो कारगुजारी गुश्ता की नहीं लिखी है, आपने पूछ रहे जी जी जी। 5 अमाल वाली मसाजिद अब 486 हैं, पहले जी। कितनी थी? माहाना सहरोजा जमातों की औसत तादाद 674 है आज, जी। इससे पहले कितनी थी? तो 1 साल पहले की याद नहीं है। अरे हाँ, कारगुजारी अगर गुज़िश्ता नहीं होगी जी। तो जो आप सुना रहे हो हम सुन रहे हैं, ना हमें इसकी खबर कि काम घटा या बढ़ा, और आपको खबर है या नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन नहीं, जब तक इसमें इसकी- गुज़िश्ता कारगुजारी नहीं होगी, इसकी कारगुजारी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना होती है, लेकिन हमारे से थोड़ी सी गफलत ये कि पिछले हमने नहीं लिखा। हाँ, उसी से तो अंदाज़ा होगा। हमें कभी भी इसमें कारगुजारी बनाने वाले कभी इसका ख्याल मत करो कि हमारा काम कैसे घट गया। अगर आपके काम के कम होने पर आपके अंदर कोई नदामत पैदा होती है तो इससे अल्लाह ताला की तौफीक का दरवाज़ा खुलेगा, और अगर उसको आप नहीं लाते इस वजह से कि भाई हमें नदामत होगी, तो फिर इससे काम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी बात में नदामत पैदा हो गई, हमारी किसी कमज़ोरी पर, तो अल्लाह ताला की तरफ से अमल की तौफीक का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये काम ऐसा ही है, इसलिए उस बात को ज़रूर सामने लाओ जो पिछली चीज़ें हैं, ताकि हम सामने वाली बात का अंदाज़ा कर सकें। सभी से दरख्वास्त है, कारगुजारी बनाने वालों से। इंशाअल्लाह। माहाना 10 यौम लगाने वाले अहबाब 126, रोज़ाना मस्जिद को वक्त देने वाले 312, 8 घंटे और 2.5 घंटे 2891। मस्जिद की आबादी की मेहनत 440 मस्जिदों में होती है। कोई मस्जिद ऐसी है जो 24 घंटे आबाद है? हजरत ने कहा ये 10 नंबर के कॉलम के साथ ये भी बढ़ा लो कि 24 घंटे मस्जिदें कितनी आबाद है, तो आप फरमा दें। 24 घंटे पे तो अभी नहीं आई, अल्लाह के वजह 18 घंटे 20 घंटे तक आ गई है। नहीं। 5 अमाल वाली मसाजिद 486 हैं, जी जी। और मस्जिद की आबादी 440 में है। क्यों? 46 नहीं, इसकी क्या वजह है? 5 अमल वाली है तो आबादी होना चाहिए, 5 अमल में से एक अमल है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या नहीं, क्या वजह है आपके नज़दीक? क्या वजह है? पाबंदी के साथ बात दफा नहीं होती है, बात जो छोड़ पकड़ है, तो जिसकी वजह से हमारे साथी नहीं लिखे उसको। उज़र जब किसी चीज़ का होता है ना, जी। वो माने नहीं है। आदमी नमाज पढ़ता है, कभी बीमार हो जाता तो बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन उसको ये नहीं लिखा जाए कि वो नमाजी नहीं है। नमाज तो पढ़ता है ना वो। ऐसे ही अगर आपका कोई उज़र हो गया, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उसे उसकी वजह से वो पूरा काम साफ नहीं होना चाहिए। मस्जिद की आबादी का अमल छठा काम नहीं है। मस्जिद की आबादी का अमल छठा काम नहीं है, 5 काम में एक काम है मस्जिद की आबादी। रोज़ाना मस्जिद की जो मुलाकातें होती हैं, किसी एक बाहर से किसी मुसलमान को तैयार करके मस्जिद में लाना, ये मस्जिद की आबादी का अमल है। हम खुद भी मस्जिद के तकाजे से बाहर जा रहे हैं और बाहर वालों की खुशामद करके उसे मस्जिद में ला रहे हैं।
اگر ایک مسلمان کو تیار کر کے لے آئے تو مسجد کی آبادی کا عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، جہاں عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اسے مؤخر کر دیتے ہیں، جہاں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، آخر راتوں میں استغفار کرنے والے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اور تیسری چیز ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو تیار کر کے مسجد میں لانا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے، چاہے وہ مسجد میں ایک ہی مسلمان ہو، مسجد وار جماعت کا ایک ہی ساتھی ہو، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کی محنت کر رہا ہے۔ چاہے کہ پوری جماعت ہے، 8 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، تو ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی وہ ملاقاتیں اسی طرح ہوں گی کہ مسجدوں میں محنت کر کے ہم ایک ایک مسلمان کو لائیں گے۔ یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ملاقاتیں الگ عمل نہیں ہے، ایک ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اچھا، کل گھروں کی تعلیم، مطلب یہ تو بتائیے نا مفتی صاحب کہ 24 گھنٹے مسجد آباد نہیں ہے تو آبادی کی فکر کچھ ہو رہی ہے؟ کیا محنت ہو رہی ہے اس کے لیے؟ الحمدللہ آبادی کی فکر ابھی اس بار اس اجتماع کے عنوان پر فکر کیا ہو رہی وہ بتائیے۔ مائک دو، کیا فکر ہو رہی وہ بتائیے، فکر بتائیے آپ کی یہ ہو رہی ہے، محنت ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ شہر کا جو ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں باضابطہ ہر مسجد سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس پہلے کتنی ہوتی تھی اور اب کتنی ہو رہی۔ پہلے 2.5 گھنٹے ہوتی تھی، اب 3 گھنٹے ہو رہی، 4 گھنٹے ہو رہی، ایسا ہر ایک کو جو سو آہستہ آہستہ آگے آنے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگ ہیں آپ محترم، آپ سنیے، صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ایک مسجد کے مسلمان نمازی، محلے کے لوگ، وقت لگائے ہوئے عملہ، سب کی خوشامد کرو کہ بھئی بتاؤ کون کتنا وقت دے گا۔ ہر مسلمان سے فارغ وقت مانگنا ہے۔ مثال کے طور پہ 12 لوگ بیٹھ گئے تو آپ 12 کو تیار کرو 8-8 گھنٹے کے لیے، 4-4 گھنٹے کے لیے۔ یہ مشوروں میں، جوڑ میں، اس طرح کی کارگزاریوں سے نہیں وجود میں آئے گا، بلکہ مسجد کے عملے کو جوڑ کر آپ مسجد کے عملے پر یہ ڈالو۔ اب وہ ہو گیا ماشاءاللہ، رات کو 12 بجے تک کے ہو گئی اور صبح فجر سے لے کے رات کو 12 تک کا نمبر لگ گیا۔ اب انہی پر تقاضا ڈالو، بھائی بتاؤ 12 سے لے کے 1 کون دے گا، 1 سے لے کے 2 کون دے گا، 2 سے 3 کون دے گا۔ تو ایک مسجد کے عملے کو نامزد کر کے حضرت نے فرمایا تم تشکیل تو کرتے ہو، وصول نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی نے کہا میں تیار ہوں، اس نے نام بھی لکھا دیا، لیکن وقت بھی لکھنا اور اس کو وصول کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا میں رات کو 12 بجے بازار سے آتا ہوں، 1 گھنٹہ دے سکتا، تو 12 بجے عملہ اس کے پاس جا کے اس کو لے کر آئے۔ اس کی کوشش کیوں بھائی کرو گے ایسا؟ آج اس وقت میں آپ یہاں ہو اور مسجد کی جماعت، مسجد وار جماعت کا مقامی کام کی بات بھی آئے گی، آپ یہاں بیٹھ کر طے کر لو کہ جانے سے پہلے یہی نظام بن جائے 24 گھنٹے کا کہ ہم اپنی مسجدوں کو رات و دن آباد کریں گے۔ ہاں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا ایک ساتھی اگر جی پر لے لے گا نا مسجد کا تو آپ کی مسجد رات و دن اللہ آباد کر دیں گے۔ آپ سب طے کرو میری مسجد کو میں رات و دن آباد کروں گا، کون کون تیار ہے بولو۔ اب یہ مسجد وار جماعت یہاں بیٹھ کر ترتیب بنائے، جانے سے پہلے ترتیب یہی بن جائے، ٹھیک ہے جی؟ وہ تو ٹھیک ہے جو کارگزاریاں لے رہے، لیکن اس کی کوشش کرو کہ مسجد کے عملے کو جوڑ کر مسجد پر تقاضا ڈالو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے، اور نامزد کر کے وصول کرو انشاءاللہ۔ 5 ماہ بیرون کی کل جماعتیں 8، 3 چلے کی کل جماعتیں 138 اور 13 پیدل، چلے کی کل جماعتیں 355 اور 9 پیدل۔ ایک مسجد سے مکمل 4 ماہ کی جماعتیں 17 ہیں اور 79 جماعتیں چلے کی ہیں۔ یعنی ایک مسجد سے بیرون کے لیے نہیں بنی؟ نہیں بنی۔ ماشاءاللہ ایک ضلع ہے بنگال میں، خود اور 3 ان کے داماد، تینوں بیٹیاں، سب کے سب عالم، بچے بھی بچیاں بھی، اور علماء کا دوسرا سال لگا ہوا، اور پھر یہ خاندان کی جماعت بن کر ابھی سعودی عرب میں کام کر کے لوٹی۔ تو نیت کرو، اب تو حضرت کا تقاضا مسجد سے آگے خاندان کا مستورات کے ملکوں کی جماعتیں بنانے کا، تو کون کون ارادہ کر رہا ہے ایسا کرے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ اس کی کوشش کریں، ہے نا؟
ماہ مستورات دوما بیرون کی کل جماعتیں 13، ماہ مستورات چلے کی کل جماعتیں 37، ماہ مستورات عشرے کی کل جماعتیں 112، ماہ مستورات سرودا کی کل جماعتیں 869، 2 ماہ بنگلے والی مسجد لگانے والے احباب کی تعداد 90، محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں جو جماعتیں بھیجی گئی وہ 22۔ گنٹور والے آ جائیں سر۔ شروع کر دیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل علماء کرام 458 ہے، دوسرے سال لگائے ہوئے 3 حضرات، سال والے علماء کرام 58 ہے، سالانہ وقت لگانے والے علماء کرام 20، 4 ماہ والے 40 علماء کرام ہیں، سالانہ وقت لگانے والے 10 علماء کرام ہیں، 40 دن والے علماء کرام 110 ہے، سالانہ اس میں وقت لگانے والے 20 حضرات ہیں۔ نظام الدین کی آمد کے لیے اس سال میں کوئی نہیں ہے، سالانہ چلہ لگانے والے 5۔ نظام الدین اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ آپ نہیں آئے ہوں گے تو وہ بھی نہیں آئے، 2 ماہ کے لیے آپ آ جاتے، وہ بھی آ جاتے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ بتائیے 58 علماء سال والے ہیں اور دوسرے سال کی تشکیلیں چل رہی ہے، 50 جماعتیں دوسرے سال لگا کے لوٹ چکی ہیں، سینکڑوں جماعتوں نے رخ لے لیا ہے، تو یہ 58 ساتھی جو ہمارے علماء کرام سال والے ہیں، ان کے دوسرے سال کی تشکیل میں کیا رکاوٹ ہے؟ مستقل الحمدللہ ان حضرات کے پاس جا کر پورے منڈل اور حلقے کے اندر سال لگائے ہوئے حضرات کو بار ہمارے حضرات بھی آ رہے ہیں، حیدرآباد کے علماء کرام ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور مسجد کے سطح بھی، شہر کے سطح سے بھی ہم لوگ 4 حضرات طے ہوئے حضرت ان کے پاس جا کر تشکیلیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک جماعت پوری دوسری سال کی بنی تھی، اس میں سے 3 حضرات ہے، 3 حضرات گئے ہیں، باقی کے لوگ ابھی انشاءاللہ پیچھے۔ دیکھیے، جب تک کہ ذمہ دار ساتھی ان سال والے علماء کا بدل تلاش نہیں کریں گے، امامت پر، خطابت پر، درس و تدریس، تصنیف و تعلیم، جن ذمہ داریوں میں یہ ہے ان کا بدل تلاش کریں، اس میں تعاون کریں، اور ان علماء کو باقاعدہ قربانیوں پر اٹھائیں، اپنے ساتھ ماحول میں رکھیں، شب گزاری، ماہانہ جوڑ اور جو تقاضے ہوتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت میں اپنے ساتھ محنت میں رکھیں۔ آپ دیکھو گے انشاءاللہ یہ علماء کی ہمت بڑھے گی اور دوسرے سال میں نکلیں گے۔ بعض ضلعوں کے لوگوں نے، مثلا مگراہٹ جیسے ضلع، ایک ضلع سے 10 جماعتیں دوسرے سال کی کام کر لی، ایک ضلع نے۔ تو آپ کے پاس 58 اگر علماء ہیں، آپ کوشش کرو تو 6-8 جماعتیں آپ کی بھی بن جائے گی، کوشش کرنے سے ہوگا۔ اور ان علماء کو باقاعدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر محنت میں لینا پڑے گا۔ یہاں سب کو لے آئے آپ لوگ 58 کو؟ جی حضرت، تقریباً آ گئے۔ اب یہاں اس ماحول میں رکھ کر ان کی تشکیلیں کریں۔ جی چلیے، بہت اچھا۔ یہ بات صرف ان سے نہیں کہی جا رہی، یہ بات ہر ضلع کے لوگوں سے کہی جا رہی ہے۔ اپنے علماء کو ساتھ محنت میں رکھیں، خروج پر جب وہ جانے والے ہوں ان کا بدل تلاش کریں، تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ چلیے، 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی، یہ درخواست تھی، یہ دوسرے سال یعنی یہ جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں یہ عام طور سے دینی خدمات سے متعلق ہوتے ہیں، امامت، خطابت، تدریس۔ آپ صرف بدلنا تلاش کرو، آپ ان کی انتظامیہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ماتحت ہو کر کے قوت کی بات خود نہیں کر سکتے۔ جو قوت کی بات آپ کرو گے، ہم ان کی تشکیل کرتے ہیں لیکن ان کی انتظامیہ کو ہم مطمئن نہیں کرتے۔ اس لیے ایک درخواست تو یہ تھی کہ اس کی پوری فکر فرمائیں۔ دوسرے، جو آپ کے ہاں سال لگانے جائیں یا دوسرا سال لگانے جائیں، گھروں کی نصرت کا مضبوط نظام بناؤ تاکہ ان کو اپنے بعد کی شکلوں میں اطمینان رہے۔ گھروں کی نصرت کا نظام بناؤ، 3 جیسے گئے آپ کے ہاں سے، نصرت کا نظام ہو، ان کو اندر سے پختہ کرنے کا نظام ہو، تاکہ یہ آگے پیچھے کی چیزوں کو سوچ کر کے پسو پیش میں نہ رہے۔ اس کی پوری فکر۔ آپ کے ہاں سے اس وقت سال میں کتنا چل رہے ہیں؟
یہ پورا سال جو گزرا، سال جو لگا رہے ہیں، سال کچھ علم ہے؟ اس میں 5000 چل رہے تھے. 5000. آپ نے نصرت کی کیا ترتیب بنائی؟ جو سال میں چل رہے ہیں 5 لوگ، تو آپ نے نصرت کی کیا ترتیب بنائی ان علماء کی؟ ان کے گھروں کے پاس کیا ہے؟ ایک تو ہے 2 نصرت ہے، 2 نصرت. ایک تو ان کی نصرت ہے، دوسرے ان کے پیچھے ان کے گھروں کی نصرت ہے. جی. آپ نے ان کے نصرت کا نظام کیا بنایا؟ ان حضرات کے جب سفر میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھی علماء کرام کے ساتھ جا کر ان سے ہمت افزائی کرتے ہیں خروج میں جا کے، اور گھروں پہ حلقے کے ساتھی جو ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں سے ہم لوگ ذمہ دار جا کے ان کے گھر کی، ان کے مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے والد ہوتے ہیں جو علماء کرام گئے ہیں، ان کی خیر خبر لیتے ہیں. بہت اچھا. یہ 5 چل رہے ہیں تو وقت کہاں لگ رہا ہے ان کا؟ نظام الدین سے شروع ہے یا یہاں صوبے سے؟ نے پہلا صوبے کے پاس بھیجتے ہیں. اچھا. صوبے والے حضرات ان حضرات کو نظام الدین کو بھیجتے ہیں. تو اس وقت نظام الدین سے؟ ہاں جی، نظام الدین سے. یہ جہاں پر چل رہے ہیں کبھی وہاں بھی گئے نصرت کے لیے؟ جی وہاں بھی گئے. بہت اچھا. یہ 3 مرتبہ نصرت کا نظام بننا چاہیے. یہ جن اضلاع سے علماء سال لگا رہے ہیں، ایک تو شروع سال میں 1-2 چلہ ان کا گزر جائے تو جمانے کی نیت سے ان کے پاس سمجھائیں، درمیان میں ان کے پاس سمجھائیں، ان کا حال احوال لینے کی نیت سے، ان کی ہمت افزائی کی نیت سے، ذمہ داری کے ساتھ چلنے کی نیت سے. سال پورا ہونے سے پہلے ان کی نصرت کے لیے جائیں تاکہ ان کی واپسی پر اپنے اضلاع میں ان کے استعمال کا ہم مطمئن کر کے ان کو کوئی نظام بنا سکیں. ورنہ سال لگا کر کے یہ اپنے دیگر تقاضوں کی وجہ سے بعض مرتبہ صوبوں سے باہر، اضلاع سے باہر کوئی مضبوط شکل نہیں بن پاتی. اس لیے 1-8 چلہ ان کا باقی رہے تو اس وقت میں آپ کے کیا عزائم ہیں، آپ کی کیا نیت ہے، پھر ان کے سامنے مساجد کے تقاضے رکھو. ان کی استعداد اچھی ہے تو بڑے مدارس کے تقاضے رکھو، استعداد کمزور ہے مکاتب کے تقاضے رکھو. ایسی فکر ڈالو ان کے استعمال کی ان پر کہ وہ اضلاع سے باہر کی سوچیں بھی نہیں، اور واپس آنے کے بعد وہ آپ کے مشوروں سے چلنے کے لیے اپنے کو آپ کے سامنے پیش کر دیں. اگر آپ نے یہ فکر نہیں کی، سال لگا کے آئیں گے، یتیم سمجھ کر وہ کہیں کا بھی رخ کر لیں گے، اپنے کو یتیم سمجھیں گے، پھر وہ آپ کی شفقتیں بعد میں قبول نہیں کریں گے. آپ نے اگر نصرت نہیں کی سال بھر اور آخر میں یہ نظام نہیں بنایا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب جا کر کے ہم شفقت ظاہر کریں اور وہ ہماری شفقت قبول کر لیں. اس لیے یہ آخر میں ان کا آخری چلہ ہونے سے پہلے جہاں بھی ہیں آپ اضلاع کے تقاضے لے کر کے یہ ہر ضلع 3 مرتبہ نصرت کا مضبوط نظام بنائے. سفر کے دوران میں 18 ہو یا 20 دن یا 40 دن ہم ذمہ دار حضرات ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں حضرت. بہت اچھا ہے. 10-20 دن نہ لگائیں، 3 دن 4 دن 5 دن اس طرح کر لیں. 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی 8365 ہے. سالانہ 4 مہینے لگانے والے حضرات 15 ہے. سالانہ چلے والے حضرات 3750 ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. آپ کی یہاں کی فیصد بہت اچھی ہے سالانہ چلہ 4 مہینے والوں کی. بہت مبارک. آمین. لیکن آپ کوشش کریں کہ 100% کا سالانہ وقت لگے. جی جی انشاءاللہ. بہت اچھا. چلے والے ساتھی 46,800 ہے. سالانہ چلے والے 6,700 ہے. چلے والی مستورات 1,095 ہے. عشرے والی مستورات 3,300 ہے. 6 روزہ والی مستورات 15,850 ہے. ہفتے واری تعلیم گزشتہ 1500 جگہ ہوا ہے، موجودہ 1540 ہوئے ہیں. دیکھو یہ آپ نے فکر کی تو تھوڑا بڑھ گیا ہے نا. جی. لیکن ابھی آپ کے پاس استعداد اور زیادہ کی ہے. جی. تھوڑی اور اچھی سی فکر کرو گے. جی. یعنی ایک ماہانہ جوڑ کے ساتھیوں کو سمجھاؤ کہ اپنے اپنی مسجدوں کے اطراف میں تعلیم بڑھانے کی فکر کریں. جی. استعداد زیادہ ہے آپ کے پاس. جی. تقریباً آپ کے پاس 4000
400 کے لگ بھگ مستورات کا وقت لگا ہوا ہے، جی جی تو اس کا مطلب 2200 تعلیم ہونا چاہیے، 1540 ہو رہی ہے. جی حضرت، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور ضرورت تو 15,000 سے جی. 15,000 سے بھی زیادہ کی ہوگی. جی 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 انشاءاللہ بڑھائیں گے. چشمہ ہی جوڑ 110 جگہ ہوتا ہے. سال میں 2 مرتبہ کرتے ہیں. جی سال میں 2 مرتبہ کرتے ہیں، اور 2 مہینے کے پہلے ہی کتنی خواتین رکھتے ہیں اس میں کتنے جوڑے؟ اس میں 20 جوڑے ہوتے ہیں، آخری درجہ 15 آنے تو. نہیں، جو 6 ماہی جوڑ ہوتا ہے اس میں 35 سے 40 جوڑوں کی اجازت ہے. 30-35 تو ضرور ہونا چاہیے. جی اچھا، یہ جو بتایا گیا تھا 1.5-2 مہینہ پہلے تاریخ طے کریں، آپ نے اس کو شروع کیا؟ جی شروع کر دیا. کیا طے نظام الدین سے جو بات آئی پچھلے مشورے سے، بہت اچھا، تو پہلے ہی 2 مہینے پہلے رکھ کر محنت کر کے بہت اچھا ماشاءاللہ. پرچے لے جا کر انشاءاللہ. لیکن وہ 20-15 کم ہے، جی 35 تک رکھو. 30-35 40 سے زیادہ نہ ہو. 40. نہیں، آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ 30-35 ضرور آئیں گے. ہمارے پاس زیادہ مستورات ہے، وہ زیادہ جوڑ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 15-20 ہی رکھتے ہیں. جی جی. چلیے آگے بڑھیے. کل بستیاں 759 ہے، اور حلقے 69 حلقے ہے. کل مسجدیں 1235 ہے، مصلے 20 ہے. مقادب کی تعداد گزشتہ 1200 ہے، موجودہ 1200 ہے. ساری مسجدوں میں کام. شب گزاری کے مقامات 23 ہے. حیات الصحابہ 20 جگہ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ شب گزاری میں تو ہوتی ہے سب جگہ تعلیم، یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ علماء بھی ہے آپ کے پاس. شب گزاری اگر حیات الصحابہ سے خالی ہو گئی تو عملے میں صحابہ والا جذبہ کیسے پیدا کرو گے؟ وہ 58 علماء ہیں آپ کے پاس. تو جی تشکیل ہو رہی ہے سر، ان کا نہیں، تشکیل وغیرہ نہیں ہوتی اس کی. جی. نامزد کر کے عالم صاحب کو خبر دو، جی. آپ کا طے ہوا ہے. اگر آپ کے حلقے میں نہیں ہے، دور ہے، تو ان کو لانے اور پہنچانے کا نظام بناؤ. تو آپ دیکھو انشاءاللہ شب گزاری میں ضرور ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ذرا اس کو دور کر لینا کمزوری کو. اچھا. مسجد وار اس میں بھی کمزوری ہے. ماہانہ جوڑ 69 ہوں گے. ماہ حیات الصحابہ 39 کے لیے. اس میں بھی بہت کمزوری ہے. جی. اس کا اہتمام نہیں ہو رہا. جی جی آپ کے حلقے کے کوئی عالم صاحب بیٹھے ہیں یہاں؟ جی. کہاں ہیں بتاؤ؟ گنٹور کے کوئی عالم صاحب سال والے ہیں یہاں؟ بھئی اگر یہ ہمارے پرانے ساتھی فکر نہ کریں تو جو علماء بیٹھے ان سے درخواست ہے، آپ فکر کرو کہ بھئی ہر ماہانہ جوڑ میں اور ہر شب گزاری میں کون حیات الصحابہ کے لیے جا رہا ہے. اگر کسی ساتھی کو عذر آ جائے تو اپنے ساتھی کو تیار کرو کہ بھئی آپ چلے جاؤ. تو اس طرح فکر کرنا پڑے گی. ذرا اس میں کتنے علماء بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. علماء کرام کتنے ہیں؟ ایک دکھا بڑی مشکل سے. اللہ، نیچے 2 3 سیدھے ہاتھ پہ زیادہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. بھئی آپ حضرات کو تو آگے آنا چاہیے ہر مجلس میں. آپ حضرات اپنے اپنے ضلعوں میں فکر کریں اس کی. چلیے آگے. بعض اعمال والی مساجد 1165 ہے. 5 اعمال والی مسجد 700 ہے. ماہانہ سے روزے کی یہ تو میں جماعتیں سمجھتا ہوں ایسی کارگزاری تو کہیں ہوگی نہیں پورے آندھرا میں. 100% مسجدوں میں کام ہے تقریباً. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ماہانہ سے روزہ کی جماعتیں 890 نکلتے ہیں. مہینہ 10 دن لگانے والی ساتھی 20 ہے. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے احباب 8 گھنٹے کے لیے 195 ہے، اور 2.5 گھنٹے کے لیے 4950 ہے. مسجد کی آبادی کی محنت 1000 مسجدوں میں ہو رہی ہے. کل گھروں کی تعلیم 9200 ہے. 5 اعمال کے ساتھ جو تعلیم ہو رہی 3400 ہے. 5 ماہ بیرون کی کل جماعتیں اس سال میں 7 نکلے ہیں. 3 چلے کی کل جماعتیں پیدل 78 نکلے. بھائی اگر آپ غور کرو تو آپ کے پاس 8365 ساتھی 4 مہینے والے ہیں، اور اگر پورے سال بھر میں 7 جماعتیں نکلی ہے تو اس کا مطلب آپ نے بیرون کی تشکیل کی جماعت بنائی ہوئی ہے. جماعت بنائی ہوئی ہے نا تشکیل کی. جی ہاں، تو یہی چیز کی کمزوری ہے. جب آپ جماعت پر کام ڈال دو گے تو ساری امت محروم ہو جائے گی. ہر فرد امت کے ذمے لگاؤ کہ وہ ایک ایک امتی کو عالمی فکر دلائے. پوری مسجد کی جماعت ہر فرد کو تیار کرے. تشکیل کی جماعت بنا کر محدود کر لیتے ہیں، بس انہی کے ذمے بیرون کا کام رہ جاتا ہے. یہ ہمارے سے چوک ہوتی ہے.
ہر مسجد کے ہر ذمہ دار ساتھی کے ذمے ہے اپنی مسجد سے جماعتیں ملکوں کی بنائیں. مسجدوں میں گشتوں میں بات آئے, ملاقاتوں میں بات آئے, انفرادی ملاقات کر کے مسجد میں لاؤ, وہاں بات سمجھاؤ کہ بھئی آپ کے 3 بار 4 مہینے لگے ہیں, آپ کو ملکوں میں جانا ہے. انشاءاللہ کیوں بھائی کرو گے فکر؟ انشاءاللہ. اور جب ایک ہے مسجد کی سطح سے جماعت بنانا. اگر مسجد کی سطح سے مکمل جماعت ابھی نہیں بن رہی ہے تو ہر مہینے آپ کا ماہانہ جوڑ ہوتا ہے. ماہانہ جوڑ میں آپ کی مسجد کے علاوہ 10 12 15 مسجدیں اور شریک ہوتی ہیں, وہ آپ ہی کے حلقے کی ہوتی ہیں. ہر ماہانہ جوڑ میں اس تشکیل کو اہتمام سے کرو گے اور یہ تقاضا اہتمام سے ڈالو گے تو 10 12 15 مسجدوں سے مل کر کے جماعتیں بن جائیں گی. اگر ایک مسجد کی سطح سے نہیں بنے گی نا تو باقی آپ کے حلقے کی دیگر مسجدوں سے ساتھی تیار ہوں گے, جماعت مکمل ہو جائے گی. جیسے ششماہی جوڑ میں جماعت بندی کر لیتے ہو, ایسی ماہانہ جوڑ میں 5 ماہ بیرون کی جماعتوں کی ترتیب بنا لو, تقاضا بھی ڈالو, کوشش کرو اس میں ترتیب بھی بن جائے. ایسا تو ہو رہا ہے, ایسا آپ بولیں گے صاحب. تو افراد ہو جائیں گے نا تو سب جماعتیں بن جائیں گی انشاءاللہ. اس میں ہر ماہانہ والی مشورے میں ان کو مشورہ نہیں, جوڑ میں بات کر رہے ہیں, ہاں تشکیل کر رہے ہیں. آپ کے پاس 69 ماہانہ جوڑ ہیں. جی جی آپ دیکھیے نا کتنے ہیں آپ کے پاس. تو ماشاءاللہ عملہ بھی ہے اور کام بہت اچھی سطح کا ہے. جی تھوڑا جی پر لینے کی ضرورت ہے بیرون کی جماعت, جی. بہت ضروری ہے. چلیے 3 چلے کی کل جماعتیں 78 ہے, چلے کی کل جماعتیں ماشاءاللہ بہت 398 ہے. بہت اچھا, جگہ اچھی ہے ماشاءاللہ. ایک مسجد سے مکمل جماعتیں 5 ماہ کے 3 نکلے ہیں اور 4 مہینے کے 40 نکلے ہیں. چلے کے 250 نکلی ہے. مستورات کے ساتھ 2 مہینے کے بیرون کی کل جماعتیں 7 نکلی ہے. مستورات کے ساتھ چلے کی کل جماعتیں 55 نکلے ہیں. مستورات کے ساتھ 10 دن کی کل جماعتیں 185 نکلے ہیں. مستورات کے ساتھ 3 دن کی کل جماعتیں 1450 نکلے ہیں. 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں لگانے والے ساتھیوں کی یہ 1450 جو نکلی نا جماعتیں, جی جی آپ احباب ملاؤ چلے 4 مہینے والے تو آپ کے پاس تو 52 تقریباً 54,000 کا مجمع, 55,000 کا مجمع ہے. جی جی تو یہ 55,000 کا جو مجمع وقت لگایا ہوا ہے, کم سے کم یہ تو ہر تیسرے مہینے 3 دن لگا لیں. دیکھو بھائی سب ساتھی سننا, ایک بہت بڑی ہم سے کمزوری یہ ہو رہی ہے, ہر ساتھی کی تشکیل کرتے 3 دن لگا, ہر ساتھی کی تشکیل نہیں کرتے تیسرے مہینے 3 دن مستورات کے ساتھ لگا. کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ ہاں یا نہیں, کچھ تو بولو. صحیح بات, ہمارا یہ قصور ہے یا نہیں ہے؟ قصور ہے. ہر ساتھی کی تشکیل کرتے ہیں سالانہ چلہ لگا, ہر ساتھی کو نہیں کہتے عشرہ لگا ہر سال مستورات میں. آپ بیٹھے ہوئے سارے ساتھی یہ طے کرو کہ ہر تیسرے مہینے 3 دن لگائیں گے, سالانہ عشرہ مستورات کے ساتھ لگائیں گے. کون کون لگائے گا بولو؟ اور یہ تشکیل یہاں نامزد کر لو, ہفتے طے کر لو, سالانہ وقت طے کر لو, تاکہ یہیں پر ماحول میں ہے اور پھر محنت کا عنوان بن جائے گا. آگے بڑھیے. 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں لگانے والے ساتھیوں کی تعداد 82 ہے. محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں 52 جماعتیں روانہ ہوئی ہے. ایک جماعت معذورن کی بیرون کی جماعت ہے, ابھی 2 تاریخ کو کرنول آ جائے. سماج سے معذور کی جی کہاں گئی؟ یہ ابھی نظام الدین پہنچی. کرنول کے ساتھ ہی آ جائے, کنجانیہ تھی. بہت اچھا, بہت مبارک. کرنول آ جائے. جلدی آ جاؤ بھائی. اگلا بولو کون ہوگا, یہاں کے بیٹھ جائے. اس کے بعد ورنگل سنا ہے. ورنگل یہاں آ جاؤ, ایک کرسی کے پاس, اور کاپی لے لو ان سے ورنگل سے. آپ سب کاپیاں دے دیجیے, بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ لیجیے. جلدی سے ذرا شروع کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے بڑھیے. ضلع کرنول کی کارگزاری ہے. کل علماء کرام کی تعداد 557 ہے. دوسرے سال لگائے ہوئے علماء 1 ہے. سال والے علماء 116 ہے. سالانہ وقت لگانے والے علماء 24 ہے. 4 ماہ لگائے ہوئے علماء 77 ہے. اس میں سے سالانہ وقت لگانے والے 17 ہے. چلے والے علماء کرام 156 ہے. سالانہ وقت لگانے والے 55 ہے. نظام الدین 2 ماہ کے لیے 5 علماء گئے ہیں اس سال, اور سالانہ چلے کے لیے 7 علماء کرام پہنچے ہیں. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب کی تعداد 8440 ہے. سالانہ 4 ماہ لگانے والے 172 ہے. سالانہ چلے والے
3,932 ہے. چلے والے احباب 42,140 ہے. سالانہ چلہ لگانے والے 4,620 ہے. چلے والی مستورات 1,445 ہے. عشرے والی مستورات 2,530 ہے. سرد والی مستورات 11,748 ہے. ہفتے واری تعلیم گزشتہ 1,030 میں تھی اور موجودہ 1,070 ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہفتے واری تعلیم میں طالبات کے تعلق سے بھی فکر کی گئی اور تقریباً مسجدوں کے اندر اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو طالبات کا ایک جو ہے حلقہ لگا کر وہاں بھی الحمدللہ طالبات کو جوڑنے کی فکر ہو رہی. ششماہی جوڑ 102 جگہ ہو رہے. کل بستیاں 1292 اور حلقے 120. کل مساجد 1540. مسلح 40. مکاتب کی تعداد گزشتہ 1365 موجودہ 1440. شب گزاری کے یہ آپ نے مکاتب ماشاءاللہ اتنا اچھے بڑھائے. کیا فکر کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو جو ہے فکر دلائے کہ بھئی دیکھو بھائی سنو محلے کے اندر حضرت نے فرمایا تم گشت والے عمل میں نبیوں والے عمل میں ہو، بڑے کام میں ہو. کسی آدمی سے مل کر آپ نے اس کو مسجد آنے کے لیے کہا، اعمال کی، اور آپ کو معلوم ہوا اس کے بچے ہیں اور آپ نے اس کی تشکیل نہیں کی کہ بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں جوڑنے کی فکر نہیں کی، تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو آپ نے ارتداد کی طرف دھکا دے دیا بلکہ جہنم کی طرف پھینک دیا. ہر بچہ قرآن پاک کے مکتب سے جڑے، ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کو ایسا مت چھوڑو کہ بھئی ان کا قرآن صحیح نہیں تو یہ کوئی بات نہیں، نماز برسوں سے پڑھ رہے ہیں، نماز منہ پہ ماری جا رہی. مردوں کا بھی قرآن صحیح ہو، عورتوں کا بھی قرآن صحیح ہو، بچوں کا بھی قرآن صحیح ہو. اس لیے گھر کی تعلیم میں تجوید کا حلقہ ہے. تو بھائی یہ بات کو بہت اہتمام سے لینے کی ضرورت ہے. روزانہ کی ملاقات میں، بھائی سن رہے میری بات، روزانہ کی ملاقات میں جس آدمی سے بھی ساری بات کرو، ان کو ان کے بچے کو قرآن پاک کے مکتب سے جوڑنے کی فکر کرتے ہوئے کبھی موقع ہو تو اس طرح بھی کوشش کر لو کہ بھئی آپ بھی اپنا قرآن پاک مجھے سنا دو، میں بھی تمہیں ایک سورت سناتا ہوں. اور ایسے لگے کہ اس کا قرآن پڑھنا کمزور ہے، اب کسی حافظ صاحب، امام صاحب، قاری صاحب سے ان کا جوڑ بٹھاؤ تاکہ یہ قرآن پاک روزانہ وقت نکال کے سیکھنے بیٹھ جائیں. کیوں بھائی سب کریں گے فکر انشاءاللہ. شب گزاری کے مقامات 25 ہے. ماہ حیات الصحابہ 23. مسجدوار ماہانہ جوڑ 119 ہے. ماہ حیات الصحابہ 95. بعض اعمال والی مساجد 480. 5 اعمال والی مساجد 876. ماہانہ سیروزہ جماعتوں کی اوسط تعداد 1280. ماہانہ دسیوم لگانے والے احباب 175. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے ساتھی 8 گھنٹے میں 1060 ہے اور 2.5 گھنٹے میں 7530. مسجد کی آبادی کی محنت 870 مساجد میں ہو رہی. تقریباً 8 گھنٹے بہت سارے مسجدوں میں ہو رہی. بہت سارے کی تعداد نہیں لکھا آپ نے؟ 8 گھنٹے کا نہیں، تعداد نہیں لکھا. 5 وقت کسی مسجد میں ہے؟ ہاں 5 وقت تو مسجدوں میں ہے. بہت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ تعداد بتاؤ نا. جی بھائی جو تاجر ہوتا ہے اس کا جو راس المال ہے، کیپٹل، سرمایہ، اس کی اس کو خبر ہوتی ہے. تو ہم کیسے تبلیغ کے تاجر ہیں کہ اپنے سرمایہ کی بھی ہمیں خبر نہیں؟ کیوں بھائی؟ انشاءاللہ آئندہ اس کی کوشش کرو. ٹھیک. 5 وقت مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی، بڑی اچھی بات ہے. بہت جلدی قابو میں ہو جائے گا، یہ تو 24 گھنٹے آباد ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا، آگے بڑھیے. کل گھروں کی تعلیم ماہ 5 اعمال کے ساتھ 2550 اور گھروں کی تعلیم 9620. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں 5 جماعتیں الحمدللہ اس سال میں گئے ہیں ہمارے. 3 چلے کی کل جماعتیں 256 ہے اور پیدل 59. چلے کی جماعتیں 256 ہے 766 اور اس میں سے پیدل 195. ایک مسجد سے مکمل جماعت 5 ماہ کی ایک مسجد سے نکلی ہے الحمدللہ اور 4 ماہ کے 70 مسجدوں سے اور چلے کے 240. ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی الحمدللہ 7 جماعتیں گئے ہیں اس سال میں. ماشاءاللہ. ماہ مستورات چلے کی جماعتیں 63 جماعتیں الحمدللہ کام کریں. بہت اچھا، بہت بڑی بات. ماہ مستورات عشرے کی جماعتیں 208 ہے
माशाल्लाह, माँ मस्तूरात सेरोजा की जमातें 1474 है। बहुत अच्छा काम। 2 माह बंगले वाली मस्जिद को लगाने वाले साथी 72 साथी इस साल में गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत के लिए दिए हुए इलाकों में 6 जमातें। कितने इलाके मिले हुए हैं? हमको एक केरला का वायनाड मिला है और वादी का जो है पुलवामा मिला है, तो 3 जमातें वहाँ पर गए और 3 जमातें यहाँ पर पहुँचे। आप बताओ, 3 जमातों से ताक़िबल जुयूश जो सुन्नत अमल है वो पूरा हो रहा है? एक जमात के आने से पहले दूसरी जमात भेजना, फिर आप सोचो एक इलाका जो आपको मिला है, क्या एक जमात वहाँ काफी है एक वक्त में काम कर रही है? नहीं, वादी में अल्हम्दुलिल्लाह 3 जमातें एक के बाद तसलसल से गए। ठीक है, लेकिन आपका जो जिला मिला है, जी। क्या वो सारे हलके, सारी मसाजिद? नहीं काम होते हुए। आप देखो ना जी, इसकी कोशिश करो कि जो इलाके अपने को मिले वहाँ के जिम्मेदारों से राब्ता बिठाओ कि तुम्हारे तकाजे कितने हैं। वो कहेंगे 100 जमातों के तकाजे हैं। अपने जिम्मेदारों को जमा करके बताओ कि उनके 100 तकाजे हैं, भाई हम कैसे पूरे करेंगे। तो आपके पास कितने माहाना जोड़ के हल्के हैं? 119 है। 119 पर आप 100 जमातों का तकाजा डालो, इंशाल्लाह 100 नहीं 119 जमातें पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। आप देखो ना, इसकी कोशिश करो। अच्छा, जो तकाजे मेहनत के मिले हुए, सुनो असर के बाद भी बात आएगी अल्लाह ने चाहा, जो मेहनत के तकाजे मिले हुए हैं, जिम्मेदारों का जिम्मेदारों से मिलना जाकर या बुलाकर। एक जमातों की रवानगी इतनी काफी नहीं है, 24 घंटे के क्या अमाल हैं, तकाजे पर मिले हुए जो इलाके हैं उस पर मेहनत के क्या उन्वान है, किस तरह वहाँ मकतब। हमारे हज़रत ने फरमाया कोई जमात मस्जिद से आगे ना बढ़े जब तक कि वहाँ मकतब कायम ना हो। इनको शब गुजारी से जोड़ो, इनको माहाना जोड़ से जोड़ो, इनको मस्तूरात के काम से जोड़ो, इनको तलबा का काम समझाओ, यहाँ मस्तूरात की जमातें बुलाओ, यहाँ हफ्तावारी तालीम शुरू कराओ। यानी कितनी मेहनतें हैं हमारे जिम्मे। तो किसी कमजोर इलाकों में जाने का मतलब यह है गोया कि आपकी वो मस्जिद है, आपको 100% काम वहाँ जिंदा करना है। क्यों भाई, सब जी पर लेंगे इस बात को? सारे इमाम बुखारी बैठे हुए हैं, कोई भी नोट नहीं कर रहा कि भाई चलो हम अपने आइंदा बात चलाएंगे अपने हल्के में और मस्जिद में। कौन कौन लिख रहा है जरा दिखाना हाथ उठा के। अच्छा, 100 यानी थोड़ा सा नमक के बराबर भी नहीं हो रहे अभी तो। भाई सब साथी हर हल्के और मस्जिद के साथी इसको नोट करें कि जिस इलाकों में जमातें भेजनी है रवानगी की पूरी बात करते हुए वहाँ की जिम्मेदारी समझाएं, फिर उनकी कारगुजारी वापसी में हो ताकि उम्मत में से दीन के मिटने का दर्द गम हमारे दिलों के अंदर आए। ऐसी कारगुजारी लेते हैं आप लोग? जी, कारगुजारी तो लेते हैं। एक तो कारगुजारी हो रही 24 घंटे के अमाल की, एक वो इस इलाके में क्या अहवाल है उसकी कारगुजारी। हाँ, क्या कारगुजारी सुनाई उन्होंने? जैसे आप हमारे अक्सर मस्तूरात की जमातें जो चिल्ले में जाकर आते हैं उनकी कारगुजारी लेते हैं। नहीं, और जो आप समझे तो सही जी, जो मेहनत के इलाके दिए गए, उस इलाके में जमात तकाजे पर आपने बना के मजबूत डाली, उनकी रवानगी की बात करी, नुसरत की, अब वो वापस आए तो अपने अमले को जमा करके कारगुजारी सुनते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? वही वहाँ के जो कमजोरियाँ, मतलब जो काम है, जरूरत है काम की, वो सब बताते हैं। ये जमातें वापसी में कारगुजारी मरकज मल्लेपल्ली में भी सुनाती हैं माशाल्लाह। पूरी कारगुजारी जिम्मेदार अहबाब लेते हैं और अहवाल की कारगुजारी सुनाना चाहिए। बहुत अच्छा, इज्तिमाई तौर पर इनकी कारगुजारी सुनो ताकि तकाजे आए। और इन तकाजों पर पहले की जमातें कारगुजारियाँ सुनाती थी, मजमा धाड़े मारकर रोता था, नकद जमातें बनती थी। अब जमातें कारगुजारी सुनाती है अपने काम करने वाले अमले की कमी कोताही। अरे भाई 4 महीने वाले हैं, चिल्ले वाले हैं, बैठे हुए हैं, वक्त लगा हुआ है, नुसरत नहीं। हम तो गीबतें कर रहे हैं, हमें तो अहवाल सुनाना चाहिए उम्मत के क्या क्या हाल है। हम उम्मत में जाएंगे तो अहवाल देखेंगे, मस्जिद में रहेंगे तो अमले की कमजोरियां देखेंगे। क्यों भाई फिरोगे इंशाल्लाह, ऐसे अहवाल दर्द के साथ सुनाए। अभी एक जमात 3रे साल की ब्राजील में काम कर रही है, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जमात के साथी ने कारगुजारी सुनाए, मौलाना साद भोपाल के हैं, कि 1 अरब की वालिदा रोने लगी। जमात को कहा बेटा इधर आओ, मेरा बच्चा इस्लाम से निकल गया, उसकी फिक्र करो। जमात उस अरब के पास 33 मरतबा मुलाकात के लिए गई। कौन गया है किसी के पास 33 बार? मस्जिद के दरवाजे तक किसी तरह लाए, लेकिन वो इतना सख्त था कि दरवाजे से चला गया और उन्होंने कहा कि हमने उसका भी पीछा छोड़ा नहीं है, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, सदका दे रहे हैं, उसको हदिया दे रहे हैं, बहाने बहाने से मिल रहे हैं, इंशाल्लाह उसको लाकर रहेंगे। जमातें टिककर जमकर काम करती है तो इलाकों के दर्द गम सुनाती हैं। चलिए, इसलिए वही जरा ताकीबल जुयूश की तरतीब बनाओ। वरंगल आ जाए। हमारे पास माजूरीन का भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में 2 जमातें छिल्ले के गए हैं, एक गुंटूर में एक औरंगाबाद में काम करें, और 3 दिन के 14 जमातें, और मस्तूरात की जमातें भी माजूरीन के काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्तेवारी तालीम भी हो रही है हमारे पास, और छिल्ले की एक जमात भी निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकाजे पे 2 जमातें मस्तूरात के अशरे के गए हैं, एक मुंबई जाकर आई
اور ایک حیدرآباد میں کام کری اور 3 دن کے مامستورات کے 4 جماعتیں معذورین کے الحمدللہ اس سال میں جا کر آئے ہیں، تو ان کے بھی کام ہو رہا ہے۔ گلبرگہ تیار ہے، اس کے بعد گلبرگہ سنانا۔ ورنگل کی کارگزاری ہے۔ کل علماء اکرام کی تعداد 125 ہے، دوسرا سال لگائے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ سال والے 15 ہیں، سالانہ وقت والے علماء 3 ہیں، 4 ماہ والے 13 ہیں، سالانہ وقت والے 5 ہیں اور چلے والے 19 ہیں۔ سالانہ وقت والے کوئی نہیں ہے، نظام الدین احمد اور 2 ماہ کے بھی نہیں ہیں، سالانہ چلہ 1 ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے احباب کی تعداد 966 ہے، سالانہ 4 ماہ والے 19 ہیں اور سالانہ چلے والے 241 ہیں۔ چلے والے احباب 2453 ہیں اور سالانہ چلے والے 195 ہیں۔ چلے والی مستورات ہے 159 ہے، عشرے والی مستورات 108 ہے اور سیروزہ والی مستورات تقریباً 200 ہے۔ ہفتہ واری تعلیم گزشتہ 77 تھی، موجودہ 78 ہے۔ ششماہی جوڑ 6 جگہ ہوتا ہے۔ کل بستیاں 921 ہیں، حلقے 48 ہیں۔ کل مساجد کی تعداد 552 ہے اور مصلے 13 ہیں۔ مکاتب کی تعداد گزشتہ 305 تھی، موجودہ بھی 305 ہیں۔ شب گزاری کے مقامات 3 ہیں، ماحیات الصحابہ 3 ہیں۔ مسجد وار ماہانہ جوڑ 34 ہے اور حیات الصحابہ کے ساتھ 11 ہیں۔ بعض اعمال والی مساجد 360 ہیں، 5 اعمال والی مساجد 81 ہیں۔ ماہانہ سروزہ جماعتوں کی اوسط تعداد 96 ہے۔ ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 21 ہیں۔ روزانہ مسجد کو وقت دینے والے احباب 8 گھنٹے 50 ہیں اور 2.5 گھنٹے 561 ہیں۔ مسجد کی آبادی کی محنت 72 ہے۔ کل گھروں کی تعلیم 510 ہے، 5 اعمال کے ساتھ 115 ہے۔ آپ کے گھر میں کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے، کیا اعمال ہوتے ہیں؟ پرچے میں نہیں ہے وہ آپ کے دھیان میں ہے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ۔ اس میں مائک میں بولیے۔ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی جاتی ہے، آدھے گھنٹے سے زائد تقریباً۔ کیا کیا اعمال ہوتے ہیں؟ اس میں تجوید کے حلقے لگتے ہیں اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے اور تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے اور تشکیل ہوتی ہے اگلے دن کا پھر مشورہ ہوتا ہے کہ تعلیم وغیرہ کون کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے 10 سال پہلے 4 مہینے لگایا تھا، تعلیم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جی نے کہا تو میں نے تعلیم شروع کی۔ میرے بچے کا نمبر آتا ہے 6 نمبر بولنے کا، تو جب بھی وہ 6 نمبر بولتا ہے کہتا ابا حضرت نے فرمایا ہر سال 4 مہینے، آپ ارادہ کیجئے۔ کہنے لگے 11ویں سال میں نے 4 مہینے لگائے اور 3 بار لگا چکا ہوں اور 4تھی مرتبہ میری تشکیل کر رہا ہے۔ بچے تشکیل کریں گے گھروں کے اندر، ہاں ایک ماحول بنے گا، جیسے مدینہ پاک کے ہر گھر میں بچہ تشکیل کرتا، بچہ تیار تھا اللہ کے راستے میں جان دینے کے جذبے۔ یہ گھر کی تعلیم کے 5 اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت سے 510 گھروں کے اندر تعلیم شروع ہو گئی۔ حالانکہ تعلیم تو بھائی 100% مسلمانوں کے گھر میں زندہ ہونا چاہیے۔ دنیا والوں نے، ملکوں کے نام نہیں لیتا، اپنی چیزیں بنا کر جزیروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ٹاوروں میں اور بڑے بڑے ملکوں میں، کانٹیننٹل میں اپنا سامان پہنچا دیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر ضرورت کا سامان نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاس اعمال ہدایت، اعمال تربیت، اعمال حفاظت، برکت والے، قبولیت والے اعمال ہے ہم تبلیغ والوں کے پاس، اور ہم نے چل کر اپنے محلے کے کسی گلی کے کسی گھر میں 5 عمل کی تعلیم نہیں شروع کری۔ کتنا بڑا جرم ہے ہمارے۔ یہ 5 اعمال کی تعلیم ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ جب 510 گھر میں بھائی تعلیم شروع ہو چکی ہے تو 5 عمل کے ساتھ تعلیم کرنے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ آپ بتائیے، کیا محنت ہماری نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہاں 5 عمل کی تعلیم تو ہو رہی ہے؟ جی 5 اعمال کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں۔ جس ساتھی کو مسجد کے ماحول میں لاؤ، اس کو جہاں ساری تشکیلیں کرو، گھر کے 5 عمل کی تعلیم کا نفع بتاتے ہوئے 2 بات بتایا کرو، صحابہ کے طریقہ کار سے اور اس کی فضیلت حدیث میں کیا موجود ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر کوئی صحابی ایسے ہی نہیں تھا جو گھر کی تعلیم نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تعلیم کرتے ہیں. میرے دوستوں کتابیں نہیں تھی لیکن تعلیم کا اہتمام. تو ہم طریقہ کار بھی بتائیں, اس کے فضائل بھی بتائیں, اور آپ اگلے دن ان سے پوچھیں بھائی صاحب کل آپ سے بات ہوئی تھی 5 عمل کی تعلیم کی, کیا ہوا؟ جی تعلیم کے ساتھ 6 نمبر ہوئے تھے, مشورہ رہ گیا. ارے بھائی مشورہ بھی کر لیتے. اچھا تجوید کا, تو ایک دن 2 دن کے بعد بڑے احترام سے نرمی ادب سے پوچھو گے نا, ہم دعوت دے کے چھوڑ دیتے ہیں. جال اگر مچھلی میں پکڑنے کا ڈالا جائے, کیوں بھائی ڈال کے چھوڑ دینا چاہیے, مچھلی چل کے گھر آ جائے گی, وہ تو وصول کرنا پڑے گا. ایسے ہم دعوت دیں مسجد کے ماحول میں لا کر اور اس کی ترتیب بنائیں. آپ کوشش کرو, انشاءاللہ آپ دیکھنا اس سے بھی زیادہ تعلیم گھروں میں زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. 5 ماہ بیرون کی کل جماعتیں 2 ہیں, 3 چلے کی کل جماعتیں 8 ہیں, پیدل 1 ہے. چلے کی کل جماعتیں 47 ہیں, پیدل نہیں ہے. ایک مسجد سے مکمل جماعت 5 ماہ کی نہیں ہے, 4 ماہ کی 1 ہے, چلے کی 2 ہے. دیکھو بھائی اگر ہماری ترغیب سے بات نکل جائے گی نا تو پھر یہ ترتیب ایسے ہی ہوگی کہ لوگ سواریوں سے پھرنا آسان ہے اور پیدل چلنا مشکل ہے. حالانکہ پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہاں, جو اللہ کی قدرت کا بڑا مظہر جہنم کی آگ ہے, اس کا دھواں بھی اس پر حرام ہو جاتا ہے. جہاں دھول دھواں لگے تو آپ سوچو یہ پیدل چلے گا تو اللہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوگا؟ کیوں بھائی سب پیدل چلیں گے انشاءاللہ. کون کون چلے گا پیدل؟ چلے 4 مہینے میں یا ویسے ہی؟ اچھی بات. ماہ مسورات 2 ماہ بیرون کی کل جماعتیں 1 ہیں. ماہ مسورات چلے کی کل جماعتیں 5 ہیں. ماہ مسورات عشرے کی کل جماعتیں 8 ہیں. ماہ مسورات سروزہ کی کل جماعتیں 16 ہیں. 2 ماہ بنگلے والی مسجد لگانے والے احباب کی تعداد 44 ہیں. ماشاءاللہ بہت. محنت کے لیے دیے ہوئے علاقے بھی کوئی نہیں ہیں. کیوں آپ کو علاقہ نہیں ملا کوئی بھی؟ ارکھو دیا گیا تھا لیکن بعد میں پھر اس کو اپنے ضلع ہی کی محنت کے لیے. آپ دیکھ لینا مضبوط جماعت گلبرگہ آ جائے, چلو آ گیا. اس کے بعد عادل آباد تیار ہو. جلدی بناؤ ان کو یہاں. عادل آباد بھی آ جائیں ادھر قریب. یہاں بلاؤ نا ان کو کرسی کے پاس. عادل آباد قریب آ جائیں. گلبرگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل علماء کی تعداد 36. دوسرے سال لگائے والے کوئی نہیں ہیں لیکن ایک اب فی الوقت چل رہے ہیں. سال لگائے ہوئے علماء 42 ہیں. 3 علماء اور چل رہے ہیں اس وقت. آپ بولتے رہیے, آپ بولتے رہیے. جی. سالانہ وقت لگانے والے اس میں سے 6 ہیں اور 4 ماہ والے 41 ہیں علماء کرام. سالانہ وقت لگانے والے اس میں سے 2 ہیں. چلے والے 64 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے 4 ہیں. نظام الدین کی آمد نہیں ہے لیکن رمضان بعد 3 علماء کرام تیار ہیں انشاءاللہ. 4 ماہ لگائے والے احباب 1645. اس میں سے سالانہ 4 ماہ لگانے والے 31. سالانہ چلہ 492. چلے والے احباب 6900 ہیں. سالانہ چلہ والے 815 ہیں. چلے والی مستورات 177 ہیں. عشرے والی مستورات 294 ہیں. سروزہ والی مستورات 1506 ہے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ 231 تھی, اب 232 ہوئی ہے. 6 ماہی جوڑ 34 جگہ ہوئے ہیں. شہر میں 16 ہوئے ہیں اور دیہاتوں میں 18 ہوئے ہیں. کل بستیاں 1180 ہیں. اس میں حلقے جو ہے 54 شہر یہ جو میں ہیں. 1180 بستیاں ہیں جی, یہ تعداد کیوں پوچھی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے, کچھ پتہ ہے؟ جی, یہ اس لیے پوچھی جاتی ہے کیا 1180 بستیوں میں ہماری جماعتوں نے جا کر وہاں اچھے سے کھنگال لیا کیا مسلمان اعمال پر ہیں یا نہیں؟ بنجر بستی اس کو کہتے ہیں جہاں اذان نماز نہیں ہوتی. تو کیا ہمارے ان 1180 بستیوں میں ہر ضلع والے اس کو نوٹ کر لیں, 100% بستیوں میں جماعتیں بھیجنے کا نظام بنائیں. بعض علاقے صوبے اضلاع والے ایسے ہیں ان کے علاقے میں داڑھی ٹوپی والا جا نہیں سکتا تھا. سنت کے اعتبار سے ان کو بالکل اس سے جیسے مخالفت, مسلمان مارتے تھے. انہوں نے بغیر داڑھی والے پینٹ شرٹ والا جس کا وقت 3 دن لگا اس کو تیار کیا, سامان بیچنے کے انداز میں اور سستے بہاؤں میں
چاہے نقصان ہو یا اسی خریدی میں بیچو. اور اس نے جا کر وہاں کے احوال لیے اور وہاں سے دوستی کی اور اپنے ماحول میں بلایا. وہ دیہات والے شہر میں آتے ہیں, جب شہر میں آیا تو اس کو کاغذی کارروائی کی ضرورت تھی, ساتھ دیا, پھر مسجد کے ماحول میں لایا, اور وہ آدمی ذریعہ بنا. جو آدمی جماعتوں کو مار کے نکالتا تھا وہ اپنے گھر پہ جماعت کا استقبال کرنے والا. بھائی یہ تو بستیوں کی تعداد سے کوئی ہمارا دوسرا عنوان تھوڑی ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں کتنی بستیاں ہیں. بستیاں اس لیے معلوم کی جا رہی, بعض بستیوں میں جماعتوں نے گشت کیا, لوگوں نے کہا یہاں کوئی ایمان والا نہیں, اور درخت کے نیچے بچے پڑھ رہے تھے, جو بچے پڑھتے ہیں نا اسکول میں, چھوٹے بچے پہلی دوسری تیسری, ایسے بچوں کو پوچھا اچھا بھائی بتاؤ تم میں سے کون کون مسلمان ہیں, اس میں سے 3-4 بچے کھڑے ہوئے ہم مسلمان ہیں. کہا چلو اپنے گھر کو دکھاؤ, جس آدمی نے انکار کیا تھا اس کے آدمی سے وہ بچے نے ملایا میرے ابا ہیں. آپ کو اندازہ نہیں, جہاں ماحول نہیں ہے ان کا ایمان ہر وقت خطرے میں ہے. اور ہمیں بہت بڑا ڈرنا چاہیے, بہت بھی زیادہ, کہ جو مسلمان اگر مرتد ہو کر مرا, ہم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. صحابہ کو یہی درد و غم تھا جس کی وجہ سے بستی بستی پھرا کرتے تھے. تو کیا آپ نے 1180 بستیوں میں جماعتیں بھیج دی؟ صاحب میں اس کی کچھ تذکرات میں بولنا چاہ رہا ہوں. یہ بنجر بستیوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا, مجھے ایک تعلقہ دیا گیا تھا, جیورگی تعلقہ. 2001 میں نظام الدین آیا تھا ہمارے آندھرا پردیش کے جوڑ میں. وہاں مولانا نے فرمایا تھا حضرت جی نے, کہ موجودہ حضرت جی نے, کہ اب بنجر بستیوں کا رخ کرو. تو الحمدللہ میں آنے کے بعد پہلے سروے کر لیا کہ اس تعلقے میں کتنے بنجر بستیاں ہیں. 61 بنجر بستیاں تھیں. یقین مانیے, اللہ گواہ ہے, صرف بنجر بستیوں پہ ہم کام کرتے تھے 10 سال تک. وہ کٹوں پہ وغیرہ ادھر ادھر سو کے کام کرتے تھے. الحمدللہ 45 جگہ جو ہے اپنا مسجدیں بن گئے, مسجدیں اور جو ہے اپنا آبادی ہو گئی, اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. طبیعت خوش ہوتی ہے دیکھ کر وہاں پر. اللہ بہت جزائے خیر دے. بس یہی پوچھنا تھا آپ سے, اللہ جزائے خیر دے. حلقے 54 شہر میں ہیں اور 73 جو ہے اپنا گاؤں میں ہیں. کل مساجد 1208 ہے, مصلی 98 ہیں. مکاتب کی تعداد گزشتہ 1141 تھی, اب 1144 ہے. شب گزاری کے مقامات 12 ہیں. میں حیات الصحابہ 7 ہیں. مسجد وار ماہانہ جو 71 ہوتے ہیں, اس میں سے حیات الصحابہ صرف 16 میں ہوتی ہے. بعض اعمال والی مساجد اب اس وقت کے پاس تو علماء تو ہے نا ضلع میں؟ جی ہے صاحب. تو ان کو لانے پہنچانے کا نظام بناؤ بھائی. جی اچھا, بڑے اہتمام سے فکر کرو. ان کو یہ اس حلقے پر کوئی محنت کرتا ہے گلبرگہ پہ, شہر کے لوگ بھائی کون کرتا ہے؟ کون ہے یہاں, نام بتاؤ ذمہ دار کا. اعجاز بھائی ہیں یہاں؟ اچھا بھائی, ذرا اس حلقے میں آپ لوگ مضبوط جماعت ڈال کر تھوڑا سا ان کے علماء سے ملاقاتیں کر کے علماء کو فکر مند کرو کہ ماہانہ جوڑ اور شب گزاریوں میں حیات الصحابہ ہو. اگر حیات الصحابہ کی تعلیم نہیں ہوگی, ہمارا مزاج نہیں بدلے گا. ہمارے مزاج سے تبلیغ کریں گے, خواہش ہے, خواہش کے راستے سے باطل پھیلے گا. اپنے مزاج کو صحابہ کے مزاج پر لائیں گے, قربانی ہے, اور قربانی سے حق پھیلے گا. اس لیے اپنے عملے کا پورا مزاج بدلنا ہے. کریں گے فکر انشاءاللہ. 5 بعض اعمال والی مساجد 588 ہیں اور 5 عمالی مساجد 245 ہیں. ماہانہ سیروزہ جماعتیں ہر مہینہ 116 جاتی ہیں, جملہ 1395 گئے ایک سال میں. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 27 ہیں. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے میں 2050 ہیں, اور 2.5 گھنٹے میں غلطی کر 8 گھنٹے میں 75 ہیں, اور 2.5 گھنٹے میں 2050 ہیں. 245 مسجدوں میں 5 اعمال ہیں نا. جی ہاں. تو 116 جماعتیں کیوں جا رہی ہیں؟ 5 عمل کے ساتھ بعض مساجد سے چند ساتھی آتے ہیں, اس میں جوڑ لیتے ہیں ہم. نہیں, بعض چند ساتھی کتنے ہوتے ہیں؟ 3-4 ایسے ہوتے ہیں. 4 آدمیوں کی جماعت بنا کے بھیجو آپ. انشاءاللہ. ان کے برتن, چونکہ 4 آدمیوں کو بھی آپ جوڑو گے نا, جی جی تو ان کی عادت جڑ کے جانے کی بنے گی. انشاءاللہ. ایک آدھ بار مجبوری سے جوڑ لیا, ورنہ یہ 4 آدمی جس مسجد میں آج جائیں, اپنے جیسے 4 آدمی نقد تیار کریں, ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. ہاں انشاءاللہ. اس طرح مت کو, ورنہ تو جو دوسروں کی جماعتوں میں جڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کی مسجدوں کا کام کبھی نہیں آگے بڑھتا. ٹھیک ہے. مسجد کی آبادی محنت 282 مساجد میں ہو رہی ہے. 222. 222. تو کیا یہ اس میں کتنی مسجد ہے 24 گھنٹے آباد ہے؟
24 घंटे वाली तो नहीं है, लेकिन 5 मसाजिद में हो रही है। हाँ, ये 5 नमाजों में हो रही है। ठीक है, माशाल्लाह, चलिए आगे बढ़िए। घरों की तालीम 1280 में है, उसमें से 332 5 अमाल के साथ है। 5वां बैरून की जमातें ये इस साल में कोई नहीं गई हैं। 3 चिल्ले की जमातें 24 और 7 हैं पैदल में। चिल्ले की जमातें 102 और 7 हैं। एक मस्जिद से मुकम्मल जमात 4 माह में 1 है और चिल्ले में 5 है। मैं मस्तूरात 2 माह बैरून की जमातें 1 गई है, 1 गुज़िश्ता गई थी, मॉरिशियस गई है इस साल। मैं मस्तूरात चिल्ले की जमातें 8 गई हैं। मैं मस्तूरात अशरी की जमातें 16 गई हैं। मैं मस्तूरात सेरोज़ा की जमातें 274 गई हैं। 2 माह बंगले वाली मस्जिद में 6 साथी गए हैं। मेहनत के लिए दिए हुए इलाक़ों में 3 जमातें गईं, 2 वादी में गईं, 1 केरला में गई। जज़ाकल्लाह। आदिलाबाद आ जाए, उसके बाद राजमंड्री तैयार है। राजमंड्री यहाँ आ जाए खरीद। आदिलाबाद ज़िले की कारगुजारी। कुल उलमा की तादाद 267 है। दूसरे साल लगाए हुए उलमा 9 हैं। साल वाले उलमा 38 है। सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 24 है। 4 माह वाले उलमा 16 है। सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 8 है। चिल्ले वाले उलमा 70 है। सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 8 है। निज़ामुद्दीन 2 माह आमद नहीं हो सकी, सालाना चिल्ला भी नहीं लगा सके। 4 माह लगाए हुए अहबाब 2290, सालाना 4 माह लगाने वाले अहबाब 74, सालाना चिल्ला लगाने वाले अहबाब 752, चिल्ले वाले अहबाब 9703, सालाना चिल्ले लगाने वाले अहबाब 896, चिल्ले वाली मस्तूरात 261, अशरे वाली मस्तूरात 406, सेरोज़ा वाली मस्तूरात 1970, हफ्ते वाली तालीम गुज़िश्ता 152 और मौजूदा 188, शशमाही जोड़ 19। भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। 1 साल के अंदर इतनी सारी मसाजिद बढ़ा, हफ्ताई तालीम बढ़ाई, बहुत अच्छा। क्या फ़िक्र करते हैं तो ये बढ़ गई आपकी, ताकि और लोग भी फ़िक्र कर लें। जो भी मस्तूरात अशरा वगैरह लगा कर आते हैं, हाँ, तो उनकी मस्जिद के अतराफ़ में तादाद बढ़ने पर उनको तरगीब देते हैं मस्जिदवार जमात को। वाह वाह, बहुत अच्छा। बस यही चीज़ हर मस्जिद वाले हुनर सीख ले, ये गुड़ है। वक्त लगा कर आएँ, बस तालीम बढ़ाते चले जाओ। शुमाल में है तो जुनूब में करो, जुनूब में है तो मशरिक में करो, मशरिक में है तो मगरिब में करो। आप देखोगे 20-20, 25-25, 30-30 मकान के दरमियान तालीम शुरू होगी। एक मस्जिद 10 तालीम कर सकती है, इतने मुसलमानों की आबादी है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कुल बस्तियाँ 598, हल्के 33, कुल मसाजिद 443, मुसल्ले 18, मकातिब की तादाद गुज़िश्ता 551, मौजूदा 621, गुज़िश्ता शबगुज़ारी के मकामात 8, माहयातुस सहाबा 7 है, मस्जिदवार माहाना जमात माहाना जोड़ 33, माहयातुस सहाबा 30। भाई एक बात आपको बहुत गौर करना पड़ेगी, 598 आपकी बस्तियां हैं और शहर आदिलाबाद भी बड़ा है, ऐसे भैंसा है और भी इलाके हैं, जैनूर है, तो आपके इन ताल्लुकों के अंदर भी मसाजिद है। तो इसका मतलब कई बस्तियां ऐसी हैं जहां मस्जिद नहीं है, मकतब नहीं है। आप लोग क्या फिक्र करते हैं इन बस्तियों की? बाज़ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर सिर्फ 5 घर है, 2 घर है, 3 घर है, वो तो और ज्यादा खतरे में है, जहाँ मुसलमान शहर के अंदर आने की तरगीब देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तरगीब ये अपने पास नहीं। उनके वहाँ कोई निज़ाम बनाओ ना, कोई मस्तूरात की जमात भेजो, कोई हाफिज आलिम का इंतज़ाम करो, कोई जिम्मेदार साथी खुद चले जाए कि भाई मेरे घर से 20 किलोमीटर है, हफ्ते में 4 दिन जाके मैं कुरान बच्चों को पढ़ा दिया करूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं अल्लाह के लिए कर दूँ। उनके अतराफ में जब जमातें जाती है तो मस्तूरात की जमात कभी 1 दिन के लिए, और इसी तरीके से मर्दाना जमात भी जाती है तो उनके मकाम पे जाके मुलाकातें करते हैं वहाँ। यानी 100% बस्तियों में दाखिला हो रहा है? जी हाँ। और 100% बस्तियों में मस्जिद मकतब है? जी नहीं होगा ना, मकातिब नहीं है। हाँ, मस्जिदें हैं 100% में, 100% भी नहीं है मकातिब। हाँ, बस इसकी फिक्र करो आप, ठीक है। चलिए आगे। बाज़ आमाल वाली मसाजिद 228, 5 आमाल वाली मसाजिद 152, माहाना सेरोज़ा जमातों का औसत तादाद 180, माहाना 10 यूम लगाने वाला अहबाब 76, रोज़ाना मस्जिद को वक्त देने वाले अहबाब 8 घंटे में 66,
2.5 घंटे में 1875, मस्जिद की आबादी की मेहनत 240, कुल घरों की तालीम बाज़ामाल के साथ 2084 और 5 भाई, ये तो आपकी कारगुजारी और अच्छी है माशाल्लाह। 152 में 5 आमाल है और 240 में आबादी की मेहनत है। ये तो 5 आमाल जिसमें नहीं है उसमें भी आबादी की मेहनत। यही हजरत ने चाहा। ईरान वालों ने कारगुजारी मलेशिया में सुनाई तो इतनी अच्छी हजरत को कारगुजारी लगी कि जहां 5 अमल नहीं है वहां भी आबादी की मेहनत। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छा काम किया। आपको जो इलाके मिले हुए हैं या जो इलाके की जमातें आपके आती है उनको ये बात समझाओ। अरे 2 मुसलमान तैयार हो जाए तो भी वो आबादी की मेहनत शुरू कर सकते हैं। ना चिल्ला लगाओ ना 4 महीने लगाओ। क्यों भाई, करेंगे सब फिक्र। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। 5 अमल वाले जहां घरों पे तालीम 511, 5वां बैरून की जमात 1 गई, 3 चिल्ले की जमातें सवारी के साथ 31, पैदल 2 है। चिल्ले की जमातें सवारी के साथ 112, पैदल 8 जमातें। एक मस्जिद से मुकम्मल 5वां 4वां चिल्ला, 4 माह के लिए 6 जमातें और चिल्ले के लिए 35 जमातें गई। माशाअल्लाह। माँ मसूरात 2 माह बैरून जमात नहीं कर सकी। माँ मसूरात चिल्ले की जमातें 8, माँ मसूरात अशरी की जमातें 43, माँ मसूरात सेरोजा की जमातें 232, 2 माह बंगले वाली मस्जिद को जाने वाले अहबाब 26। आ जाए। मेहनत के लिए दिए गए इलाकों में कितनी जमातें भेजी गई? 7 जमातें भेजी गई। नेल्लोर इसके बाद तैयार। नेल्लोर वाले आगे आसान हो जाएगा ना, तो बातचीत भी होगी, सारा काम। यहाँ आगे आ जाए साथी। नेल्लोर राजमंदरी की कारगुजारी। कुल उलमा इकराम की तादाद 40 है। दूसरा साल लगाए हुए 2 है। साल वाले उलमा 8 है। सालाना वक्त लगाने वाले 4 हैं। 4 माह वाले 3 हैं। चिल्ले वाले 4 हैं। सालाना वक्त लगाने वाले 2 हैं। निज़ामुद्दीन 2 माह के लिए 1 है। सालाना चिल्ला निज़ामुद्दीन 1 है। 4 माह लगाए हुए अहबाब 459 है। सालाना 4 माह लगाने वाले 19 है। सालाना चिल्ले वाले 125 है। चिल्ले वाले 947 है। सालाना चिल्ला लगाने वाले 182 हैं। चिल्ले वाली मस्तूरात 65 हैं। अशरे वाली मस्तूरात 90 हैं। सेरोज़ा वाली मस्तूरात 315 हैं। हफ्ते वाली तालीम 37 है। शशमाई जोड़ 12 हैं। कुल बस्तियाँ 625 हैं। हल्के 11 हैं। कुल मसाजिद 245 हैं। मुसल्ले 20 हैं। मकातिब की तादाद 75 हैं। शबगुजारी के मकामात 3 हैं। हयातुस साहबा 3 हैं। मज़ीदवार माहाना जोड़ 25 है। माह हयातुस साहबा 12 हैं। बाज़ आमाल वाली मसाजिद 140 हैं। 5 आमाल वाली मसाजिद 34 है। माहाना सेवा जमातों की औसत आयत 313 हैं। माहाना 10 दिन लगाने वाले 7 हैं। रोज़ाना 8 घंटे लगाने वाले 20 हैं। 2.5 घंटे लगाने वाले 320 हैं। मस्जिद की आबादी की मेहनत 42 जगहों पर होती है। घरों की तालीम 345 है। 5 आमाल के बाद 87 हैं। 3 चिल्ले की जमातें 19 निकली हैं। चिल्ले की जमातें 24 निकली हैं। माँ मस्तूरात चिल्ले की जमातें 2 और अशरे की जमातें 16, सेरोज़ा मस्तूरात की जमातें 90 और 2 माह बंगले वाली मस्जिद के लिए 2 साथी गए। भाई 2 बात कहनी है आपसे। शशमाई जोड़ 12 जगह हुआ, बैरून की 1 जमात नहीं निकली। इसका मतलब शशमाई जोड़ ऐलान पर हो रहा है? नहीं, अभी जा रहे हैं। कवायद लेकर आए कवायद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2 महीना आपने कब लगाया था निज़ामुद्दीन में? अगस्त। इस मरतबा जी। इस साल अगस्त में लगाया जी। तो 2 में से 1 तो आप हो गए और आपके पास अमला जो है वो 459 का है 4 महीना, जिसके 4 महीने लगे हैं उसको 2 साथी मकामी साथी। 2 साथी क्या? 4 माह वाले नीचे जो। अरे भाई 459 साथी आपके हैं ना अमला, जी, जी। उसमें से 2 महीने आप निज़ामुद्दीन नहीं भेज रहे। अगर हमारे दिल में अपने अमले के लिए अजमत नहीं है निज़ामुद्दीन भेजने की, अपना अमला अपने इलाके मिजाज से निकलेगा कैसे? आलमी फिक्र आएगी कैसे? कोशिश करेंगे साथियों को फिक्र करके अजमत बिठाओ कि भाई 2 महीना निज़ामुद्दीन लगाना जरूरी है। आप भी गए थे तो अपने अमले को साथ लेके जाएं, साल भर की तरतीब बनाए उनकी। अल्लाह ताला आसान फरमाए। जो बातें कही गई है सब साथी इसको अभी बैठ कर मुज़ाकरा कर लो, खाना भी खा लो, खैरुला भी कर लो, नमाज से पहले तैयारी कर लो। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो 2 अमल के दरमियान का वक्फा है, इस अमल में जो बातें आपके सामने आई हैं वो बात अपने आने वाले अमले को पूछो, आप क्या समझे, उसको नोट करो और अपने इलाके में चलाओ। क्यों भाई, करोगे ऐसा? कौन कौन करेगा बोलो?
माशाल्लाह जोहर के पहले की 4 रकात सुन्नत तहज्जुद के 4 रकात के बराबर है। मौका मिले तो सलातुत तस्बीह भी पढ़ो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह 1:30 बजे जोहर की अजान होगी, 2 बजे जमात होगी। साथी अपने इनफरादी अमाल पूरे करें और वक्त पर यहाँ पर जमा हो जाए। बाकी अज़ला वाले जो बाकी है उनकी कारगुजारी जोहर बाद होगी।